ان عورتوں کے مزاج اور سرداریاں بھی دیکھ لیں جنہوں نے 30-40 سال برداشت کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ نہیں ہوئی ہوگی. مینٹل ہیلتھ تو دیکھیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس سارے میں مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوگی. آپ جیسے مرد عورت کو اپنا فائنینشیل سٹریس کیسے سمجھائے, یہ ایک بڑا کوشچن. اور عورت مرد کو جو ہے اپنے گھر کے اندر اپنا گھر ہینڈل کرنے میں اور بیوی بچے ہینڈل کرنے کا سٹریس کیسے سمجھائے. یہ ایک دو اپوزٹ دنیا ہے. بیوی نے کھانے کے اندر تھوڑی سی غلطی کیا کر دی, اس کی عزت اتار دیں گے آگے سے. مرد کے مسائل سنیں آپ, بل زیادہ آ گیا کہاں سے پورا کریں, پیٹرول مہنگا ہو گیا کہاں سے پورا کریں, ہڑتال ہو گئی. اگر تمہارے ریلیجیس ریچولز ہیں اس کی وجہ سے ملک کا بیڑا گرک کیوں کر. 2 نمبری سے آیا ہوا آدمی جو ہوگا نا وہ کبھی عزت نہیں کرے گا اگلے, کیونکہ اس نے فلپ فلاپنگ کر کے اوپر آئی ہے. جو گرائنڈ سے گزرے گا, آرے کی مشین سے گزرے گا, کٹ مر جل کے آئے گا, اس میں ایک واقعی ایک ایکسیپٹیبلٹی ہوگی. اس وجہ سے نہیں کہ بھئی یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ مڈل کلاس ہے, یہ اپر مڈل کلاس ہے. ہی وڈ کمپلیمنٹ ادرس ود دس تھنگ. بھئی یہ ساروں کے سفر کے اندر نا اپنی جلتی ہوئی تیل میں جل کے پہنچا ہوگا وہ یہاں تک. کراچی پولیٹیکل ڈس آرڈر میں اتنا چلا گیا بھائی جان, ساری منڈی یہاں سے اٹھ کے لاہور چلی گئی ہے. کابل کا کلائنٹ جو کراچی آتا تھا وہ چلا گیا لاہور کے اندر. اسلحے کی لائسنس کی فیس 7,000 روپے ہے, 70,000 80,000 کے لائسنس کے پیسے دینے پڑتے ہیں. کیوں دینے پڑتے ہیں؟ کیا لیول آف سٹریس ہوگا جس کے بیچ میں وہ مسکرا بھی رہا ہے, ہنس بھی رہا ہے, ٹائم بھی دے رہا ہے, پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کر رہا ہے, وہ بھی دے رہا ہے, اس کو بھی ٹائم دے رہا ہے. اس کے بیچ میں اگر اس کو کوئی یہ جملہ اس کے سب سے پیاری سویٹ ہارٹ سے یہ مل جائے کہ بھائی تو ہمیں سانو ٹائم ہی نہیں دیندا, سب سے اچھا وینٹ آؤٹ اللہ کے آگے. آنسو بہاؤ, اللہ کے آگے اپنی کمزوری دکھاؤ. کہتے ہیں مرد روتا نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا نا ٹیبوز ہیں سارے, مرد کو درد نہیں ہوتی. نہیں, رو کے واقعی سکون ملتا ہے. رو جائے نا تو اللہ کے آگے. جب رونے سے کیا ہوتا ہے, رونے سے سینہ کھل جاتا ہے. جب آپ روتے نہیں ہو نا تو آپ کا سینہ پتھر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگ نا آپ دیکھیں گے نا ان کی شکل بھی پتھریلی ہو جاتی ہے. شیخ صاحب, اتنی ہم نے آپ سے ڈسکشن کی ہے پچھلے پوڈ کاسٹ کے اندر بھی, ویبنارس کے اندر بھی, کہ لیڈر کا ایک غم ہے, ایک پریشانی ہے, ایک اس کی لونلینس ہے, ایک اس کا اکیلا پن ہے. عوام کو جا کے نہیں بتا سکتا, ایک باپ اولاد کو نہیں بتا سکتا, ایک قائد جو ہے اپنی قوم کو جا کے نہیں دکھ سنا سکتا. لیکن ایز اے ہیومن اتنا اسٹریس تو ہے. آپ بولتے ہیں کہ زندگی آسان نہیں ہے, اٹس ناٹ اے ایزی وے. تو کوئی تو لیوریج ہونی چاہیے اس کے پاس کہ کہیں پہ وہ سپر مین تو نہیں ہے, از ناٹ اے سپر مین, یو کین ناٹ ایکٹ لائک ون. تو زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں, فرسٹریشنز ہیں, پریشرز ہیں, اسٹریس ہے, پھر اس کے بھی کئی خوف ہیں, اس کی بھی کئی جو ہے وہ ولنریبلٹیز ہیں. اس کا ایک قائد اور لیڈرشپ کے رول سے ہٹ کر وہ ایک انسان ہے. اس کے باڈی کے ہارمونز ہیں, اس کا ایک ٹیمپرمنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ somebody is a good leader لیکن ٹیمپرمنٹ کہیں خراب ہے, کہیں پہ ریش ایک ہینڈلنگ ہو جاتی ہے, لوز اٹس کول, وہ کول چھوڑ دیتا ہے اپنا. تو کیا لیوریج آپ دیتے ہیں کہ بھئی ایک انسان جو آپ کے نزدیک کسی رول پہ ہے, کسی مقام پر فائز ہے, از اٹ ہیومن ٹو بی فرسٹریٹڈ اینڈ لوز یور کول, اور آپ کہیں پہ وینٹ آؤٹ کر لیں, یا پھر نیچرلی اٹ ول ہیپن نو میٹر ہاؤ مچ یو, وہ ہونا ہی ہے نا اس کا. تو ہمیشہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ کیسے کر سکتے ہیں, یہ آپ سے کیسے ہو سکتا ہے, یہ آپ ایسے جملے کیسے کہہ سکتے ہیں. نہیں, یو ہیو ٹو, نہیں یہ تو انسان ہے, گوشت کا لوتھڑا ہے اس کے دل کے اندر. دیر از اے لیول ویئر ہی مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو کیپ اٹ بیکاز آف مینی سیورل ریزنس. تو یہ آ جانا, فرسٹریشن آ جانا, یہ غصہ آ جانا, انسان کا کمپوزیشن ٹوٹ جانا, یہ بڑی نیچرل سی چیز ہے. وہ اسٹیل کا تھوڑی بنا ہوا ہے وہ. بیکاز جو ایکویژن بنی ہے ابھی تک وہ یہ ہے کہ اٹ ول ناٹ بی این ایزی وے, اٹ ول ناٹ بی این ایزی, اور کوئی سمجھے گا بھی نہیں, بہت کم لوگ سمجھیں گے. ہاں, اور تیسرا یہ کہ اسی لیے میں آج یہ تیسرا آپشن بھی اپنا کلیریفائی کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں لوز ہو سکتا ہے, یعنی انسان جو ہے اپنا ٹیمپرمنٹ لوز کر سکتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس لیے ٹیمپرمنٹ لوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کی جنگ تھی. یو اسٹارٹیڈ دا وار, یو وینٹ اگینسٹ دا آڈ. آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایک ایکسٹراڈنری انسان بنوں گا. آپ نے فیصلہ کیا, میں نے فیصلہ کیا, ہم سب نے فیصلہ کیا میں غلام نہیں بنوں گا. تو پھر ریپریکاشنز اور کانسیکوینسز اور رستے کی تکلیفوں کے اوپر بن نہیں سکتا نا. اصل فرسٹریشن تب آتی ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے میں واقعی بات نہیں کر سکتا کسی سے.
کوئی مجھے ایسا چینل نہیں مل سکتا جو سمجھ سکے. سب سے بڑی بلیسنگ ان اے لائف آف اے پرسن از جو اسے کچھ سمجھ سکے. اور ایسی بات نہیں ہے کہ انسان اس کے اندر ایک یونیک ڈوگما میں بیٹھا ہوا ہے کہ میرے ایسا کوئی انسان ہی نہیں ہے, آئی ایم سو ویری اسپیشل. اٹس ناٹ آل اباؤٹ دیٹ. اٹس اباؤٹ جب آپ آرے سے گزر رہے ہو تو آپ بس یہ آپ کو کوئی ایک ایسی ریلیٹیبل ڈھارس چاہیے ہوتی ہے جس پر یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو سم ون کہ بھائی میں نے اتنا برداشت کیا ہے. تو جتنا بڑا آدمی ہوگا نا اس کا بھرم ہی اسی چیز کو ہوگا, میں نے اتنا برداشت کیا ہے, میں نے اتنا ہولڈ آن کیا ہے, اتنی بڑھائی ہے میں نے اپنی وسعت کو, سکت کو. مگر اللہ تعالیٰ سے ویسے تو آئیڈیلائز اور سب سے پرفیکٹ ماڈل یہ ہے کہ آپ اللہ سے بات کریں, نماز پڑھیں, اللہ کے آگے وینٹ آؤٹ ہوں, اللہ کے آگے سینہ کھولیں, اللہ کے آگے آنسو بہائیں. یہ بات آپ اللہ سے کہیں, امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء, کون ہے جو بے قرار کی آواز کو سنے گا اور اس کی تکلیف کو دور. اور سم ٹائمز انسان چاہتا ہے کہ اس کا کوئی خلیل ہو, کوئی دوست ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بیسٹ بڈی جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, یوزڈ ٹو ٹاک ٹو ہم اباؤٹ مینی تھنگس ان لائف. تو آپ تو کہتے تھے نا اگر میرا کوئی دنیا میں خلیل ہوتا تو ابو بکر ہو, تم ہوتے, بٹ آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو یو نیڈ سم ون. ایک تو یہ ہوتا ہے نا وہ آپ کے آ کے پرابلم سالو کر دے, یہ تو ناممکن سی چیز ہے. کوئی پرابلم تو سالو کرنے آئے گا نہیں, مشکل ہے. ویسے آ بھی سکتا ہے, اللہ فرشتے بھیج دیتا ہے. کوئی سمجھ لے, یہ بھی بڑی بات ہے. اچھا کوئی سمجھ بھی نہیں نا, اگر کان دے دے, صرف بکواس سننے کے لیے کان دے دینا کوئی, یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. بڑا احسان ہوگا اس انسان کا جس نے میری کچھ سیورل ٹپنگ پوائنٹس کے اندر آ کے نا بکواس سن لی میری, تو میں ری چینلائز ہو کے واپس اپنی ڈرائیو پہ آ گیا. بڑی بات ہے, ملے گا نہیں آپ کو ویسے. لیکن دس از اگین مشکل ہے, ایک آئیڈیلزم ہے ایک طریقے سے. لیکن پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صحیح ایک وقت میں فیصلہ کیا کہ میں نارمل نہیں ہوں, آئی ول گو اگینسٹ دا آڈز, اور میں ایک زندگی کا یہ فیصلہ لے رہا ہوں اور ایک پورا جو ہے وہ اگینسٹ دا فلو جاؤں گا اور کچھ بناؤں گا اور کوئی تعمیر کروں گا اور زندگی میں کہیں پہنچوں گا. لیکن پھر بھی تو آتا ہے نا یار چھوڑو, ویژن دیکھیں گے انشاءاللہ کیا مسئلہ ہے, لیکن آج تو نہیں چھوڑوں گا. شروعات میں چھوڑنا اس لیے آسان ہوتا ہے کیونکہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے, بنایا ہی کچھ نہیں ہے, پلے کوئی شے ہی نہیں ہے. You don't have anything around you, you just have mere words and ideologies and concepts and that's it. تو شروع میں تو آدمی یہ کہہ سکتا ہے بھاڑ میں جائے گا فرق میں, جس نے آدمی نے کھڑا کیا ہے اور وہ جب روز جس نے بنایا ہے, جس نے اسٹیبلش کیا ہے اللہ کی توفیق سے, اللہ کی رحمت سے, وہ روز صبح اٹھ کے دیکھتا ہے بھائی میری فیملی ہے, میرے کولیگز ہیں, میرے لائلز ہیں, میری ورک فورس ہے, میرے رشتہ دار ہیں, میرا ایک پے اسکیل ہے, میرا ایک ریونیو ہے, میرا ایک نام ہے, میری ایک معاشرے میں. کیوں چھوڑ دے اس کو بھائی, وہ اتنی محنت کی کر وہ پہنچے, کیوں چھوڑ دے اس کو. سو لیونگ یہ پھینکنے والا ایلیمنٹ ہے کہ بھاڑ میں جائیے, یہ چھڑے چھانٹ عمر میں کر سکتا ہے آدمی. جب آپ کی اولاد ہوتی ہے, آپ کی بیوی ہوتی ہے, آپ کا گھر ہوتا ہے, آپ کا آپ کیسے کر سکتے ہو اس ٹائم پہ کہ بھائی میرا گھوم گیا آج دماغ. لیکن دماغ گھومتا ہے آدمی کا, پوائنٹ یہ, بٹ ہی کانٹ برن اٹ آل. تو اس سے دیر از سو مچ آن اسٹیک, لاٹ آن اسٹیک زندگی کے اندر. مطلب ایک لائف تو وہ ہے نا جو آپ سادھو بن کے کسی بیٹھ جائیں کسی خانقاہ میں سائڈ میں کسی ٹیمپل میں بیٹھ جائیں جا کے اور گیان بانٹتے رہیں, وہاں پر لوگ آئیں گے آپ سے گیان لیتے جائیں گے. ایک یہ زندگی ہے, ایک تعبیر کی زندگی, ایک تعمیر کی زندگی. تعبیر میں عبارتیں ہوں گی اور فلسفے ہوں گے, اور کنسٹرکشن کے اندر جنگ ہوگی, بڑی سخت خونی جنگ ہوگی, خود سے ہوگی, اپنے اندر کی بلاؤں سے ہوگی, اپنے اندر کی نفسیات سے ہوگی, اوروں کی نفسیات سے ہوگی. یہ سٹریس تعبیر والی زندگی کے اندر خوابوں کو اور فلسفوں کو شکست ہوگی اگر ہوگی, یا امیدوں کو ہوگی, خواہشوں کو ہوگی. اور تعمیر والی زندگی کے اندر جو عمارتیں کھڑی ہوں گی زندگی میں وہ ٹوٹیں گی, بنی ہوئی چیز ٹوٹے گی. تعبیر والی زندگی میں وہ چیز ٹوٹیں گی, وہ ارمان ٹوٹیں گے جو ابھی پورے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, آئی ول گیو اپ آن مائی ڈریمس. تعبیر بتا دیں لوگوں کو کیا تعبیر کا مطلب یہ کہ فار ایگزامپل ایک بندہ فلسفہ دے رہا ہے, فلسفی میں بات کر رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور زندگی کو کہاں تک پہنچنا چاہیے, گیان جھاڑ رہا ہے, اپنا گیان دے رہا ہے. اور بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھائی گیان دے رہے ہیں پوڈ کاسٹ کے اندر, لیکن اس کے اندر اگر کچھ یہ آدمی اگر ہارتا ہے نا تو اس کی خواہشیں, امیدیں, خواب یہ ٹوٹتی ہیں. کچھ بنایا ہوا نہیں ٹوٹتا, سوچا ہوا ٹوٹتا ہے. لیکن جس بندے نے کچھ بنا کر کھڑا کیا ہوا ہو, زندگی میں چیزیں چل رہی ہوں, مشکل ہے اس کے لیے اٹس اے لاٹ آن اسٹیک. جس کی وجہ سے وہ کر لیتا ہے نا صبر,
اس کی وجہ سے ہی وہ برداشت کر لیتا ہے. لیکن بات یہی مدعا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا چاہیے اس وقت. بات یہ کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی اس لیول پہ تو بات کی بات تو ہمیں فی نفس الامر مسئلے کو سمجھنا ہے نا کہ فرسٹریشن کی وجوہات کیا ہے. وجوہات اس کی یہی ہے کہ آپ نے بنایا ہے, آپ نے فیصلہ لیا, آپ نے شروعات کی تھی, آپ ایک نان ان کامن سی آدمی بننا چاہ رہے ہیں, آپ کچھ اسپیشل دکھنا چاہتے ہیں, آپ نے تحریک شروع کی تھی, آپ نے جماعت کھڑی کی تھی, آپ نے آرگنائزیشن بنائی تھی, آپ نے ملک بنایا تھا, آپ نے ہندوستان سے علیحدہ ہونے کی بات کی تھی, آپ ایکسکلوسیو ہوئے تھے, آپ انکلوسیو نہیں تھے, تو آپ نے ظلم کے خلاف اعلان کیا تھا, تو آپ ہی کے ساتھ ہوگا سب کچھ. اینڈ کے اوپر ہر بندہ اس آیت سے نکل جائے گا, بھائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم, فاتقوا اللہ ما استطعتم. ہماری اتنی ہے ہی نہیں, ہم لے نہیں سکتے. کہا تھا نا بنی اسرائیل نے, موسیٰ آپ اذهب انت وربک فقاتلا, آپ اور آپ کا رب ہی جا کے جہاد کریں. ہم یہاں بیٹھے ہیں, آزاد بھی آپ لوگ ہی کرانے آئے تھے, تو اب آپ بھی آگے جہاد کریں, آپ لڑیں, ہم ہی بیٹھے ہوئے یہاں پہ. تو اٹس ناٹ کہ ایوری بڈی از لائک دیٹ کہ دیر اے پرسن, ایک اس کا وہ پروسیس ہے جب وہ کچھ بنا رہا ہوتا ہے, ایک اس کا پروسیس ہوتا ہے جب وہ بن رہا ہوتا ہے, ایک اس کا پروسیس ہوتا ہے جب وہ پہنچ چکا ہوتا ہے. ہر حالات کے اندر اس کی جنگیں, مینٹل جنگ تو اس کی رہے گی ہر انسان کی. پوائنٹ یہ ہے کہ انسان ایک عام انسان ہو, ایک تحریکی انسان ہو, ایک غیرت مند انسان ہو, یا ایک کم غیرت کا انسان ہو, لو سیلف اسٹیم ہو, ہائی سیلف اسٹیم ہو, جو بھی ہو, انسان کا ایک ٹپنگ پوائنٹ ضرور آئے گا لائف میں. پریشر ہوگا اس کے, پریشر جو نا, اور وہ اس صورت میں آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو ریزلٹس نہ مل رہے ہوں, لوگ اپریشیٹ نہ کر رہے ہوں. یہ بات سمجھ لیں آپ کی اسٹریس کے بغیر ترقی نہیں آئے گی. چلیں اس سے سٹارٹ لیتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا کرنا کیا ہے, ایک یہ اسٹریس ہوگا, ابھی سٹارٹنگ سے پہلی اسٹریس ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہا کرنا کیا ہے, رستہ ہی نہیں مل رہا. رستے سے پہلے خود کا آپ ہی سالو نہیں ہو رہا ہوگا. میں کرنا کیا چاہتا ہوں, نہیں, خود کا آپ ہی نہیں سالو ہو رہا ہوگا. میں کیا سوچتا ہوں, مجھے کیا پسند ہے, مجھے کیوں ناپسند ہے, رحمان کی آواز اندر کہاں ہے, شیطان کے وسوسے کہاں ہیں, نفس کا وسوسہ کہاں ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس علیحدہ چل رہا ہوگا, القی الشیطان فی امنیتہ علیحدہ چل رہا ہوگا, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, نفس کا وسوسہ علیحدہ چل رہا ہوگا, جن اندر علیحدہ غصے میں ہوں گے, ماضی کا ٹراما علیحدہ ہوگا, ماضی کا عشق علیحدہ ہوگا, عیاشیاں علیحدہ لگی ہوں گی, فطرت علیحدہ خراب ہوگی, عادت اپنی بھونک رہی ہوگی. یہ تو پروجیکٹ ہو گیا پورا. تو آپ کی سب سے پہلے ہی فرسٹریشن جو خود کو کھڑا کرنے میں ہوتی ہے نا, وہ اسی میں آدمی فرسٹریٹ ہو جائے گا بہت زیادہ, کیونکہ ہینڈل ہی نہیں ہونا. ابھی آپ ایک چیز اس کو عادتاً لت لگی ہوئی ہے, فطرتاً لت لگی ہوئی ہے, خیالاً لت لگی ہوئی ہے, تخیلاً لگی ہوئی ہے, اس کو ہر فارمیٹ کے اندر جو ہے نا وہ بک چکا ہوا ہے. نفس کے آگے کمپلیکسز ہیں اندر, کمپلیکسز علیحدہ ہیں, پھر سائیکوپیتھیز علیحدہ ہیں, پھر ٹراماز علیحدہ ہیں, چائلڈ مولیسٹیشنز علیحدہ ہوں گی, ابیوز علیحدہ ہوگا, ٹاکسک ریلیشن شپ علیحدہ ہوں گے, نارسسٹوں کے ساتھ علیحدہ وقت گزارا ہوگا. اس سارے کے بیچ کے اندر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اسے کہ ہی کمز آؤٹ آف دیٹ ہیل, وہ جہنم سے باہر نکل کے روشنی کی طرف آ کے کوئی بڑے قدم بڑھا کے کچھ بنائے زندگی کے اندر, اپنا ایک وجود ہے, اس کو ایک مقصد. تو یہ تو پہلے ہی اسی میں ختم ہو جانا انسان نے. اور اس جنگوں کو سالو کیے بغیر ہم اس کو کمپٹیشن میں ڈال دیتے ہیں. اگر آپ اس کو سالو کیے بغیر اسے آگے ڈالیں گے تو وہ آگے مزید بڑی سائیکوپیتھی میں گھس جائے گا, کیونکہ آپ نے اوقات بنائے بغیر اس کو بڑے پٹھے سے لڑوا دیا. اب آگے جو بڑا جن کھڑا ہے اس کی چیخیں نکال دے گا آگے سے, کیونکہ وہ لڑکے وہ سالو کر کے, اگر وہ سالو کر کے آیا ہوا پھر تو بہت گندا مارے گا اس کو, کیونکہ اس نے تو سونگ کے بتا دینا اس کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کیا ہیں. اور اگر وہ بھی انسالوڈ آیا اور یہ بھی انسالوڈ آیا تو دو گینڈے لڑے ہوں گے آپس میں, بلڈی بیٹل ہوگی. نہ اسے نفع نقصان کا پتہ ہے, نہ اسے کمپرومائزز, اور کہیں اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے نا, ان سے جنگ جب تک لڑو جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا. ان کو فتنے کی ڈیفینیشن نہیں پتا, انہوں نے جا کے پورے سینگ دے دینے, وہ اور بلڈی بات ہوگا. پھر اس میں سے جو بھی بچے گا وہ اتنا انجرڈ ہوگا, اسے لڑنے کے آرٹ آف انگیجمنٹ کے اصول ہی نہیں آتا, کہ اگلے اسٹیشن تک کے لیے ختم ہو چکا ہوگا. اور اس طرح لڑا ہوگا, ارد گرد کے سارے لوگ اس نے ڈرا دیے ہوں گے, ٹینشن ڈال دی ہوگی. ایون اف یو ہیو ٹو رور, اگر شیر نے دھاڑنا بھی ہے تو اس نے یہ دیکھنا کہ بچے نہ ڈر جائیں گے. یو ہیو ٹو نو کہ اتنی ہے, اور اس کے اندر اس نے مارنا بھی ہے. یو ہیو ٹو ڈو دا میتھس ایون بینگ بروٹل ایز ویل. تو اوکے, واپس اس سے جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا, ٹپنگ پوائنٹ آئیں گے. ہاں, انسان کا پھٹنے کا دل چاہے, شروعات میں بہت تیز آئیں گے, وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے جائیں گے. اور اس کی وجہ آپ نے بتائی کہ شروعات میں زیادہ ٹپنگ پوائنٹ اس لیے آئیں گے بیکاز کھونے کو بہت کم ہوگا. ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا,
بنایا ہوا کچھ ہوگا نہیں, اسٹریک ہے نہیں, ریسٹارٹ لینا آپ نے دوبارہ اسٹارٹ کرنا, لیگیسی کوئی ہے نہیں, گیو اپ کرنا آسان ہے, سیلف اسٹیم اتنی بلڈ نہیں ہوگی اندر سے خود. ایک تو اس آدمی کی ہار اور فرسٹریشن اور پریشر ہے نا, جس کی غیرت ٹائمز 10x ہو چکی ہوئی, اس کی غیرت. صحیح ہے, مطلب وہ اتنا پرانا کھلاڑی ہے گیم میں, اس نے اتنی بار اپنے آپ کو ہرایا ہوا ہے, اتنی بار وہ اپنے آپ سے جنگ لڑا ہوا ہے, تو وہ اس کا گرنا اور اس کا گرنا جو بالکل بیبی اسٹیپس ہیں, بہت ڈفرینس ہے اس کے اندر. اس کی اصل مسئلہ تو سیلف اسٹیم کا ہی ہے نا. اس کی غیرت اس کو الاؤ کر سکتی ہے بھائی یہاں پہ پھٹ جا, اس کی نہیں کرے گی. اور اس کے اندر حیرت کی بات ہے کوئی 50 سال کی عمر میں بھی 18 سال کے لڑکے کی طرح اگر پھٹ رہا ہے نا, تو دس از اے کیس سر. سینڈ اٹ ٹو اس اور سینڈ اٹ ٹو سم ون ایلس. اللہ تعالیٰ کا بھی کتنا خوبصورت ایک نظام ہے کہ شروعات میں انسان کے پلے کچھ نہیں ہوتا, لیکن جذبات بہت ہوتے ہیں جو اس کو اجازت دیتے ہیں کہ بھائی آپ اگر پھٹنا بھی چاہیں, آپ کے پلے کچھ ہے نہیں, آپ پھٹیں, آپ دوبارہ, آپ کو اتنے جذبات دیے ہیں کہ آپ دوبارہ بنا سکتے ہیں, آپ کو اتنی انرجی دی ہے دوبارہ بنا سکتے ہیں. لیکن 50-55 کی ایج میں انسان کو جذبات کم کر دیے اور پلے اتنا کچھ ڈال دیا ہے کہ سوچنا بھی مت دوبارہ بنا دے. جذبات کم نہیں ہوئے, شعور بہت زیادہ ہے. اس کو ایسے کریں, یا تو شعور جذبات پہ ہیوی ہو گیا نا, شعور بہت زیادہ ہوتا ہے نا اس کو. اب وہ جھوٹ نہیں, جذبات جو ہے نا جھوٹ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, فینٹیسی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, افسانہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, شعور نہیں کرتا. شعور ایسا کوئی میتھمیٹیکل اسٹوڈنٹ ہے نا کالج کا, ایسا میتھمیٹیکل پی ایچ ڈی ہوتا ہے, وہ آدمی کو کہنے نہیں دیتا کہ رسک فیکٹر کی طرف شعور جانے نہیں دے گا اس کو. سو کمنگ بیک, شعور تھوڑا بزدل بھی بنائے گا انسان. شعور بہت بزدل بناتا ہے آدمی کو. شعور بزدل تھوڑا, شعور اس کو نقصان دکھائے گا بہت زیادہ. جذبات اس کو فائدہ دکھاتے ہیں, شعور اس کو نقصان دکھاتا ہے. یہ جنگ چلتی رہے گی, اور ایج کے ساتھ ساتھ آپ کے شعور بڑھتا جاتا ہوں. ایکسپیرینس بتا رہے ہیں آپ کو کہ نقصان ہے ہی ہے اس کے اندر. اس کے اندر تو میچ تھوڑی دے سکتے ہو. کھائی میں گرے ہوئے آدمی کہہ رہا میں ادھر توکل کروں گا, تو دس از سم تھنگ ایلس. تو اسٹارٹنگ پوائنٹس کے اندر جو ہوں گے وہ تو عادت بھی نہیں ہے, فطرت بھی نہیں ہے, مزاج بھی نہیں ہے, طبیعت بھی نہیں ہے, جبلت بھی نہیں ہے, ایٹیٹیوڈ بھی نہیں ہے لمبی گیم کھیلنے کا. تو اوبویسلی اس کے ٹپنگ پوائنٹس بہت ہوں گے, پھٹے گا, فرسٹریٹ ہوگا, نکالے گا کہیں نہ کہیں پہ. اچھا ایک بات یاد ریلیشن شپس میں بھی دیکھے گا, کاروبار میں بھی دیکھے گا. You will find, کہتے ہیں نا angry young man, you will be angry young man. I was an angry young man, very angry man. So just to relate with the audience, مطلب کہ ہم ٹپنگ پوائنٹس اب بالکل یہ نیچرل ہے. ہم انیشیل سٹیجز کی بات کر رہے ہیں, تو ٹرن اوور جاب کے اندر دکھے گا 6 مہینے میں, باس سمجھ نہیں آئے گا, کولیگ سمجھ نہیں آئیں گے, بزنس اسٹارٹ کر کے بند کر دیں گے. بھائی دیکھیں آپ لوگ نہیں سن رہے آپ کو, کوئی منہ نہیں لگا رہا آپ کو, کوئی امپورٹنس نہیں دے رہا آپ کو, آپ کی بات کی حیثیت ہی نہیں. آپ نے آئیڈیا پچ کیا, ردی میں پھینک دیں گے لوگ. آپ اٹھ کے اپنا پروڈکٹ خود بیچنے جا رہے ہو, ذلیل کر دیں گے لوگ آپ کو. آپ ہی مارکیٹنگ ہیڈ ہو, آپ ہی سیلس کے ہیڈ, آپ فیملی میں بات کرو گے تو کہیں گے تیری حیثیت اوقات کچھ ہے گی نہیں. تو جو ایک سیلف امپورٹنس اور ایک سیلف وزن ہوتا ہے نا, تنہائی میں انسان کو کیا چیز رہنے پر زندہ رکھتی ہے, اس کا وزن بہت ہوتا ہے. اس کی میموریز کا وزن, اس کی سیکریفائس کا وزن, اس کی جرنی کا وزن, اس کی دیٹ میکس ہم لیو. کہتے ہیں نا, میں یہ اس لیے تو لوگوں کو کہتا ہوں بڑھاپا اس طرح کا کرنا کہ پیچھے دیکھنے کے لیے کوئی میموریز ہوں. اگر میموریز ہی نہیں ہے اور چائے کے ڈھابے پہ زندگی گزار دینی ہے صرف کاش اگر مگر چونکے چنانچے والی, تو یہ دیکھ لینا کہ آگے اگر اللہ بھی نہیں ہوا نا اور میموریز بھی نہیں ہوئی, اٹس گونا بی اے ویری بیڈ اولڈ ایج یو گونا ہیو. تو کچھ تو آپ لے کے جائیں آگے جانے کے لیے کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو صحیح نا. تو جب بھی روز آ کے دیکھوں یہ جنگ یہ اللہ نے ہم سے کروایا. بہرحال نارملی اس کے اندر نارملی جو ہے نا اس کی سیلف اسٹیم میں بھی ہوگی, ٹھیک ہے, کچھ لوگ چپ ہوتے ہیں, انٹروورٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ پوائنٹ ضرور آئیں گے, کیونکہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ وہ 1 منٹ میں کسی کو. یہ جتنے بھی کوئک ٹرپس آئے ہوئے ہیں نا, آپ دیکھ لیں, جتنے بھی کوئک ٹرپس آئے ہیں نا, جنہوں نے آ کے سوشل میڈیا کے اوپر زبردست خواب دکھائے ہیں, آپ آن لائن پہ آئیں, آپ یہ بن جائیں گے. دیکھیں دور آیا ختم ہو گیا, پھر دوسرا آیا اس کا دور آیا وہ بھی ختم ہو گیا, پھر تیسرا آیا وہ بہت ہی زیادہ ایک ایلیمنٹ آ گیا وہاں سے کہ اگلے کی امیری غریبی پہ بات چلی. اب اس کو بھی نلیفائی کرنے کے لیے ایک پارٹی آ گئی ہے. آپ یہ دیکھیں یہ رکے گا نہیں کبھی, یہ ثبات نہیں ہے اس کے اندر, قرار نہیں ہے اس کے اندر, یہ وقتی ہے اور یہ وقتی آئیں گے, وقتی یہ تو پوائنٹ یہاں پر یہ لانگ لاسٹنگ والے آدمی کی بات اور ہوتی ہے. تو بہرحال یو ول ہیو دا پریشر پوائنٹس, اور اس کے اندر وہ پھٹے گا یا وہ کنٹین کرے گا. تو اگر جتنا پھٹے گا جتنا, اس لیے انیشیل عمروں میں, انیشیل اسٹارٹ اپس کے اندر, انیشیل زندگی میں, انیشیل معاملات کے اندر بے وقوفیاں بہت کرتا ہے آدمی,
اور جتنا منہ کھلے گا، جتنی فرسٹریشن نکلے گی، جتنا غصہ دکھائے گا، جتنا اسٹریس دکھائے گا اور جتنے جملے ضائع کرے گا، اتنی فائل آپ کے خلاف تیار ہو جائے گی معاشرے میں، اتنا آپ کی نیگیٹو، یعنی اگر آپ نے کسی جگہ پر آپ نے انڈو کرنا ہے فیوچر میں، انڈو آپ نے نہیں بھی کرنا نا، تو اگلوں کے پاس بہت مواد ہوگا، اگلوں کو ٹول لینا آپ نے اس کا، آپ نے ٹول لینا ہے پھر اس کا. اگر آپ پھٹے ہو تو ٹول لینا ہے. رکنے کی وجہ اس لیے نہیں بنتی، نہیں پھٹ کے باہر نکالنے کی وجہ اس لیے نہیں بنتی کہ پین بہت ہے. آئی نو دا پین. صحیح، میں اس پین کو سمجھتا ہوں. جب کچھ چل نہ رہا ہو، کوئی قبول نہ کر رہا ہو، کوئی منہ نہ لگا رہا ہو، کوئی عزت نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، نہ پیسہ ہو، نہ دولت ہو، نہ اولاد ہو، نہ گھر ہو، نہ رشتہ دار ہو، نہ شریکہ ہو، نہ اپنے ہو، نہ غیر ہو، نہ شاگرد ہو، نہ استاد ہو، پورا معاشرہ ریجیکٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور پوری انگلیاں پوائنٹ کر کے اس یقین، قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت کے ساتھ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے گا، یہ بندہ 2 نمبر آدمی ہے. ان حالات کے اندر جو ہے وہ آپ کے سے قریبی بھی جب آپ پہ ڈاؤٹ کر رہے ہو نا، وہ لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے. پھر آپ محنت کر رہے ہو، پھر محنت کر رہے ہو، چرخہ چلا رہے ہو، یو ٹرائنگ ٹو ہٹ دا پاٹ. اس کے بیچ میں لیوریج کہاں دے رہے ہیں آپ انسان کو؟ کیا کرے وہ؟ نہیں، آپ نے بولا سجدے کرے، رکوع کرے. سب سے بڑی بات تو یہ اس ٹائم کے اوپر اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. اگر ہمارے وقت تو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، راہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا. میں انگریزوں کا لٹریچر پڑھتا ہی نہیں تھا اس معاملے میں. میرے پاس تو دینی لٹریچر تھا، اور دینی لٹریچر کے اندر تو سمپل ایک بات کی گئی ہے، بھائی وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. دروازے تب کھولیں گے جب تقویٰ اور کنیکٹیوٹی اللہ کے ساتھ سالڈ ہوگی. تو ہمیں تو اللہ نے بچا لیا بھائی، ہم تو اللہ کے ساتھ جڑے رہے. جب تکلیف آتی اسی وقت رات کے ایک ٹائم میں مسجد چلا جاتا، قرآن کھولتا، کوئی بھی آیت کھولتا، رینڈملی پک کرتا، اسے اپنے پر پیسٹ کر لیتا. دیٹس ہاؤ آئی گاٹ سیوڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اب جس کے پاس دین نہیں ہے، That's a beautiful memory. ہاں That's one of the more beautiful memories of yours, I think. Yeah, I think I remember one day it was a very harsh night for me and it was so harsh کہ میں سوتا تھا تو مجھے پیلپٹیشن اتنی تیز ہوتی تھی، ٹینشن اور اسٹریس کے اندر مجھے اتنا انگزائٹی تھی. میرے خلاف کچھ لوگ بہت فضول قسم کا پروپیگنڈا کر رہے تھے، تو مجھے نا رات کو عزت نفس، عزت لوز کرنے کا ڈر لگ رہا تھا کہ میں بدنام ہو گیا ہوں، میں بدنام ہو جاؤں گا، میرے بارے میں اتنی باتیں کر رہے ہیں یہ، اور یہ میرے سب سے قریب رہے ہوئے لوگ ہیں. یعنی آپ کے ساتھ جس نے سب سے زیادہ وقت لگایا ہوتا ہے، جب وہ آپ کے بارے میں بکواس کرتا ہے نا، یا جھوٹ بولتا ہے یا سچ بھی بولتا ہے، تو آپ کو اسٹریس آ جاتا ہے بہت زیادہ. تو اس رات مجھے گھبراہٹ ہوتی، ڈر لگ رہا تھا میری عزت خراب نہ ہو جائے، میری کمپوزیشن نہ ٹوٹ جائے، لوگ کیا سوچیں گے. تو میں لیٹتا تھا تو مائنڈ تو سونے کی کوشش کرتا تھا، لیکن جو پری کنسیو مائنڈ، پیچھے کا جو مائنڈ تھا، جو بیک اینڈ کا مائنڈ تھا نا، وہ جیسے اس میں وہ فیئر جو ہے، فیئر نہیں سویا تھا، آنکھیں سو گئی تھی، مگر جیسے وہ فیئر ٹریگر مارتا تھا تو ہارٹ بیٹ تیز ہوتی تھی. تو ہارٹ ریٹ تیز ہوتا ہے، پیلپٹیشن تیز ہوتی ہے، تو آپ جھٹکے سے اٹھتے ہو اس ٹائم پہ. تو یہ میرے ساتھ 4-5 بار ہوا، تو مجھے نیند نہیں آتی تھی. تو میں گیا پھر رات کو، گھر کے پاس ہی میری مسجد تھی، میری فیملی کی مسجد تھی، میں وہاں پہ گیا. رات کو میں نے قرآن کھولا اور میں نے بس جو آیت مجھے سمجھ میں آئی میں نے وہ پڑھی، اور اس طرح ڈھارس دیتا تھا میں اپنے آپ کو، دس از the only way anybody can talk to you is the God at that time. اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں جو آپ سے بات کر سکے. کیونکہ ایک انٹرپرینورل باپ جو ہوگا نا، وہ ہمیشہ آپ کو سنبھل کے چلنا سکھائے گا. صحیح ہے. ایک کاروباری باپ آپ کو سوچ سمجھ کے پھونک کے قدم رکھنے والا بنائے گا. ایک شریف خاندان کے بھائی جو ہوں گے وہ آپ کو ہمیشہ کہیں گے یار سوچ سمجھ کے پھونک کے چلو. ایک مڈل کلاس فیملی کے دوست آپ کو ہمیشہ یہ کہیں گے یار سوچ سمجھ کے پھونک کے چلو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دیندار لوگ تو آپ کو سب سے زیادہ یہ سمجھائیں گے بھائی کہ ہمارا تو کام ہی نہیں ہے سینگ اڑانا کسی ایسے بندہ. ہاں بڑے سے بڑے امریکہ کے اوپر جا کے پھٹ جائیں گے یہ، لیکن اپنی لوکل وارز میں ان کو اس نے سادھو بنا کے رکھیں گے. مطلب امریکہ کے خلاف بم باندھ کے پھٹ جائیں گے، لیکن معاشرے کی ایول کے خلاف نہیں کھڑا ہونا سکھائیں گے جو گھر کے اندر پل رہا ہوگا. جس میں ہم کہتے ہیں مرنا آسان ہو جاتا ہے، جینا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں، وہاں پر وہ آپ کو یہی کہے گا کہ دیکھیں جی وبالوالدین احسانا، باپ کے تو ماں باپ کے تو خلاف جانا ہی بالکل کفر ہے اور جانا بھی نہیں چاہیے. اور دیندار آدمی جو ہے وہ کبھی گالی نہیں نکال سکتا، وہ کبھی بد زبانی نہیں کر سکتا، وہ فرسٹریشن میں کبھی چیخ نہیں مار سکتا، کیونکہ وہ تو انسان ہی نہیں ہوتا نا، وہ تو ایک سادھو، ایک سینٹ ہوتا ہے. تو اس نے یہ ایورا بھی اپنا رکھنا، بھائی میری داڑھی آ چکی ہے، میرا چوگا اس طرح کا ہے کہ میں جو ہے نا میں کوئی ان نیچرل حرکت کرتے ہوئے پکڑا گیا تو بہت ہوگا، تو وہ چیخ بھی نہیں سکتا پبلکلی، بیکاز وہ سینٹ ہوڈ بنائی ہوئی ہے نا اپنے کے، ایک سادھو بنایا ہوا، تو وہ پھٹ نہیں سکتا. تو یہ ایورا بھی اس نے لے کے چلنا ہے. تو ان حالات کے اندر آپ بات کس سے کریں گے؟ اور اس میں آپ کو یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ بھائی وہ کرو جو سب کرتے ہیں، وہ کرو جو فیملی کرتی ہے، وہ کرو جو پیسہ تمہارے پاس ہے، بزنس تمہارے پاس ہے، نام تمہارے، سب کچھ تو ہے، ضرورت کیا ہے. لیکن کسی کو یہ تھوڑی پتا، دا ہارٹ از ناٹ رائٹ. اف دا ہارٹ وڈ ہیو بین رائٹ تو وہ امریکہ جا کے سیٹل ہو جاتا نا. وہ وہاں پر مزید 5 سال کا ویزا تھا، وہ وہیں پر اپنی زندگی بناتا، گرین کارڈ ہولڈر لیتا، باہر کسی 2 نمبر قسم کی فیک شادیاں کرتا، اپنے ڈاکیومنٹس کلیئر کرتا، یا پراپرٹی خرید لیتا اور اسی کے نام پر ایک ویزا. دماغ تو ہارٹ از ناٹ ایکسیپٹنگ دیٹ.
دا ہارٹ از ناٹ ایکسیپٹنگ کہ بھائی میں بزنس میں, ہارٹ از ناٹ ایکسیپٹنگ باپ کا بزنس, جاگیریں, جائیداد, ہارٹ از ناٹ ایکسیپٹنگ دیٹ. یہ کیسے سمجھائیں کسی لوگوں کو کہ بھائی, تو وہ اس کو یہ کہیں گے بھائی کوئی ڈپریشن ہو گیا ہے, کوئی عشق کا چل رہا ہے. نہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. ایون دا ہارٹ از ناٹ ایکسیپٹنگ کہ یہ دوست سارے کاسمیٹک ہیں, یہ دنیا ساری فضول لگ رہی ہے, میننگ لیس, وہ تو بتا ہی نہیں سکتا نا اس کو. اچھا, پھر اگر اس کے اندر اس کا اگر ایک بہت ٹائرنٹس کے اندر اور ایک بڑے جابروں میں رہا ہوا آدمی ہے اور وہ کہہ رہا ہے, یا کوئی عورت ہے وہ لڑ رہی ہے کہ نہیں بھائی میں اپنے مقام کی عزت کی جنگ لڑنا ہے, میرا اندر کا آپ مجھے کہہ رہا ہے کہ جو عزت مجھے مل رہی ہے نا اس سے زیادہ ہونی چاہیے میری, یہ کہاں جائے گا بیچارہ یا بیچاری. اب وہ سمجھائے کیسے, کیونکہ وہی معاشرہ جو اس کو اس کی اوقات دکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, ڈرا رہا ہوتا ہے کہ تو بنا ہی نہیں ہے, تو کر ہی نہیں سکتا, تو مانگ کر چاہیے نہیں ہے. اچھا, خود کے بھی اتنے بھنڈ ہیں کہ واقعی مجھے خود لگتا ہے بھائی میں تھوڑی کر سکتا ہوں, یہ اتنے چیتے بیٹھے ہیں, یہ خاموش بیٹھا ہوا ہے, یہ اتنا خود دیکھنے میں خوبصورت ہے, وہ ہنسنے میں خوبصورت ہے, وہ بولنے میں خوبصورت ہے, وہ چلنے میں خوبصورت ہے, وہ کرنے میں خوبصورت ہے, وہ آرڈر اور اسٹرکچر میں اتنا خوبصورت ہے, میں تو پیور ڈھگا آدمی ہوں بالکل, میرے سے کیسے ہوگا یہ, بس ایک غلطی سے خواب ہے یا تھوڑی بہت سیلف اسٹیم ہے, وہ کھڑا ہوا ہے. اب سوچیں کیا پریشر ہوگا ایسے انسان کے اوپر جس نے اپنے آپ کو تیل چھڑک کے خود آگ لگائی ہوئی ہے, اتنے ماضی کے بھنڈا. یہ جملہ بہت لگے گا ابھی لوگوں کو, جس نے خود, ابھی میرے پاس ایک بندے نے فون کر کے مجھے کاؤنسلنگ سیشن تھا, کوئی US سے کرایا, اس نے صرف بات بھی اس نے پنجابی میں شروع کی. اس نے کہا شیخ صاحب میں تہاڈے نال پنجابی سے ہی گل کراں گا, میں صرف تانوں یہ گل دسنا چاہنا, میں تہاڈے کو 2-3 سال تو لیکچر سن رہا, مینوں صرف ایک چیز نے قتل کر دیتا, تہاڈی اس چیز نے, میں سب کچھ منہ آٹ دیتا سب دے اگے, میں نے سب کچھ نکال دیا جو میرے اندر تھا, میں نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کیا. تو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں نا, مانتے ہیں نا بھائی, کہ ہمیں تو پتہ ہے یہ وہ حالات کیسے ہوتے ہیں. اور آپ بھی کوئی 27-28 سال کی عمر میں کوئی اتنے گیان باز کوئی صدگرو تھوڑی ہوتے ہو کہ آپ کو سب کچھ ہی پتا ہو. وائی ایم آئی سپوز ٹو نو ایوری تھنگ ایٹ این ایج آف 27؟ آئی ایم جسٹ اے بوائے, آئی ایم جسٹ اے لٹل بگر کڈ. میں کوئی اتنا, مجھے اتنا گیانی کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ آج کل کے تو بچے 22-12-13 میں کوئی بڑے مہان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کچھ ہے, بٹ ایون وائی یو ایکسپیکٹ. یہ آپ دیکھ لیں گے جتنی بھی جنریشن زی ہے نا, یہ صرف ڈیجیٹلی بہت اسٹرانگ ہے, یہ پریکٹیکلی فزیکل میدان میں ککھ نہیں مقابلہ کر سکتے ہماری جنریشن کا, اور ہمارے والے ہم اپنے باپوں کا نہیں کر سکتے. مطلب ایک اکیلا آدمی سیالکوٹ کی ایک چھوٹی سی کھڈی سے نکلا اور بلینئر بن گیا, تو اس کی نہ اس کے پاس ایجوکیشن, نہ اس کے پاس پیسہ, نہ اس کے پاس کوئی نام, نہ اس کے پاس کوئی لائن. تو ایک اسکریچ سے اپنی فیلڈ میں اتنا بڑا پاکستان میں نام بنانے کے لیے کتنے خون زہر کے پیالے پیے ہوئے ہوں گے. یہ آج کی نسل کو تو یہ بتانا ہے, ان کے پاس اب جو کیسز آپ کے پاس عدیل میں آئیں گے, they're going to be far more worse than our times. کیونکہ اس کو تو AI سارے الگورتھمس دے رہے ہیں نا. اب کیوں خراب ہو گیا وہ بھائی؟ ہم تو اس لیے خراب ہو گئے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, ہم تو اینالائز ہی نہیں کر سکتے تھے, ہمیں تو تکلیف ہوئی, کچھ ہوا, ڈینٹ ہوا, مکس ہوا, کمپلیکس ہوا, ٹرائل اینڈ ایرر کے اندر سیکھ گئے, ہم تو اسی کے اندر چل. ان کو تو آج ان کا دماغ کھوپڑا بھی اگر خراب ہو نا, ان کا دماغ کام نہ کرے تو ورلڈ آف پاسبلٹیز اور ورلڈ آف میتھڈالوجی تو AI لے کے آ جائے گا سامنے. پھر یہ کیوں پاگل ہوں گے؟ تو اب یہ یاد رکھیے گا, روبوٹ کے آنے کے بعد اگر یہ پاگل ہوئے نا تو یہ نارمل پاگل نہیں ہوں گے. اس کا ریورسل ہمارے ریورسل سے ہمارے ٹائم کا مشکل ہوگا. ہم آج ہمارے یہاں پھر بھی کچھ فینٹیسی تھی, یہ تو پیور AI لے کے آئیں گے. ChatGPT ان کو بتا دے گا یا دوسرے سافٹ ویئر بتا دیں گے اے آپشن ہے, آپشن بی, آپشن سی, آپشن ڈی, اینڈ آپشن ای آلسو وچ واز نیور ان دا گیم. تو اگر اس کے بعد وہ آپشن ہے فیوچر میں یہ ہو سکتا ہے ہاں, تو اس کی ہمیں تو پاسبل. تو پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ دا اسٹریس آف ماضی, دا اسٹریس آف فیوچر, کہ کیا ہوگا, کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے. دا اسٹریس آف فیوچر, کیا ہو رہا ہے, آف ماضی, کیا ہوا تھا اور کیا ہو رہا ہے. یہ بہت ہے جس کے اوپر ایک ٹائم پہ وہ چیخ مار دے گا. یہ تو اس بندے کی بات کر رہے ہیں جس somebody who is going through something past present future. لیکن میں چاہ رہا ہوں چھوٹا سا ایک ٹینجنٹ لے کے آپ اس پہ ہی بات کر لیں, پھر آپ کیونکہ ہم اس پہ دوبارہ آ جائیں گے. کچھ لوگوں کے ذہن میں مطلب کہ کچھ نہیں چل رہا ہوتا اتنا خاص زندگی, لیکن ایک ہوتا ہے کہ برداشت ویسے ہی نہیں ہے زندگی میں, یہ چربی ہے. اس کا کیا کریں؟ یہ کمفرٹ زون اور پیمپرڈ اور کمفرٹ زون میں رہے ہوئے اور کنوینئنس میں رہے والے آدمی. جین زی کی آپ نے بات کی, میں نے کہا یہ بات یہاں پہ کریں. جین زی نہ بھی ہو, یہ چربی ہے پیور. اس کو میں چربی, دس از پیور فیٹ آن ہز ہیڈ, یو نو. اس کچھ مطلب کوئی تھریٹ نہیں ہے, کوئی اسٹریس نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی ڈیفیمیشن نہیں ہے, کوئی چیلنج نہیں ہے, کوئی دشمن نہیں ہے, کوئی نیسینگ نہیں ہے, کوئی ڈی گریڈنگ نہیں ہے, کوئی بلٹلنگ نہیں ہے, گولڈن اسپون ہے, کوئی ڈاؤن سائزنگ نہیں ہے, گولڈن اسپون سے بیٹھا. اس کی کیوں چڑھی ہوئی ہے؟ یہ تکبر ہے,
یہ میری نظر میں یہ کمفرٹ زون ہے, مطلب اس کا اتنا کمفرٹ زون ہے, اس کی ہلکا سا کمفرٹ زون چیلنج ہوگا تو اسے ایسا لگے گا میری پوری دنیا چھن گئی ہے. اور یہ آج کل کے مجھے پیرنٹنگ کے حوالے سے بہت لوگ پوچھتے ہیں بھائی ہم نے تو اپنے ماں باپ کو پتہ نہیں کیا جملے برداشت کیے. اپنے بچوں کو اتنی, میں اپنی اولاد کو بھی ہوئی ہے مجھے اتنے عرصے بعد, میں بھی شاید اتنا کمفرٹ دے رہا ہوں ان کو, لیکن میں یہی سوچتا ہوں کہ بھائی اگر اسے تکلیفوں میں رہنا نہیں سکھائیں گے تو یہ آگے کیسے زندگی میں لڑے گا. یہ آپ نے اس کو اتنا ارد گرد سے کمفرٹ دیا ہوا ہے, اس لیے جب اس کا کمفرٹ, وہ کیا ہے, آپ کسی بھی انسان کو اپنی زندگی میں کمفرٹ دیں گے, اپنی ٹیم کو, اپنی فیملی کو, اپنی وائف کو, اپنے اسٹرکچر کو, کہیں پر بھی انہیں کمفرٹ کی عادت ڈالیں گے اور وہ کمفرٹ ان کے مائنڈ میں یہ کریٹ کر دے کہ بھائی آئی ایم ڈیزرونگ آف دس کمفرٹ. وہ یہی حال ہوا تھا پرشیا کے کنگ تھا کہ مسلمان جو تھے وہ تپتی ہوئی ریتوں سے اسٹرگل کر کے آ رہے تھے, اور جو فارس کا بادشاہ تھا اس کے پیروں کے نیچے جو فوم تھا نا اور جو روا تھا وہ بھی تقریباً کوئی 3-4 فٹ 2 فٹ کا ہوگا جس پہ وہ پیر رکھتا تھا. تو جب وہ آیا میدان جنگ میں اس کو پیروں میں چھالے پڑ گئے. اس نے کیا جنگ لڑنی تھی, مقابلہ میں ان کے جو دیور دا پیور نومیڈز آف دا عربین پیننسولا, آپ کیسے لڑائی کرنی تھی انہوں نے. وہ انکمفرٹیبلٹیز میں پلے ہوئے تھے, ہارش ٹیرینز میں پلے ہوئے تھے, یہ کمفرٹ زون کے شکار تھے, یہ پٹ گئے آگے سے. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ وہ اس لیے بدک رہا ہے 24 گھنٹے کیونکہ وہ بھائی لینڈ کروزر میں بیٹھا ہوا ہے, وہ مرسڈیزوں میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ہائی فائی اے سیوں میں بیٹھا ہوا ہے, اور ہلکی سی امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد, ہلکی سی لائٹ آپ کی چلی گئی اور دس از اے گڈ ٹپنگ پوائنٹ فار ہم. ویٹر نے پراپرلی ہیومن ایرر کے اوپر کوئی صحیح سرو نہیں کیا, اس کی تباہی مار دیں گے. بیوی نے کھانے کے اندر تھوڑی سی غلطی کیا کر دی, اس کی عزت اتار دیں گے آگے سے. کسی انسان نے اپنے فلو آف دا مومنٹ میں اپنی کسی اسٹریس کے اندر آپ کو صحیح طریقے سے ویلکم نہیں کیا, آپ کو دیکھا نہیں, اس کی تباہی مار دو. جسٹ کل دا پرسن ود یور اون ورڈس. تو یہ تو پیور فرعون ہے سسٹم کے, یا پیور اسپوائل بریٹس ہیں. ان کو کیا پتا ہے زندگی میں. تو زندگی کے سب سے بڑے ناسوری سسٹم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں مفت کی بوٹیاں توڑنے کی عادت ہوتی ہے. انہیں ہارڈ ورک نہیں پتہ, انہیں ایوالو ہونا کیا ہوتا ہے نہیں پتہ, انہیں انکلوسیونیس, ایکسکلوسیونیس, ڈائیورسٹی, ڈفرینٹ کلچرز, ایڈجسٹمنٹ ود ڈفرینٹ ویلیوز اینڈ اسٹف, ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا کنویں کا مینڈک ہے, انجوائمنٹ کر رہا ہے. ہلکی سی اس کی اچھا آپ اس کو ان سے بھی لے سکتے ہیں, اس کی لائف میں وہ دشمن ہی نہیں ہے, چیلنج ہی نہیں ہے, ڈیفائنڈ چیلنج ہے. اگر وہ اسی ایوری تھنگ از اے چیلنج فار ہم. اس کو تو اتنے مفت کی عادت ہے, اس کو تو ہر چیز چیلنج ہے, ہر چیز چیلنج ہے. اور اس کو تو مطلب کہ وہ اتنا ولنریبل ہے. تو وہ اس میں کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹیز ایسی بن جائیں گی کہ وہ پھر پیورلی ایبسولوٹ اس کو پھر ایول کہہ دیں گے جو ان سے ہٹ کے زندگی ہے, یا اس کو ایبسولوٹ ڈسکارڈ کر دیں گے جو ان سے ہٹ کے. بہت سارے کے اندر کیسز ہیں. دیٹ از ون آف دا ریزن وین یو بیکم اے کلٹ, کہ جب آپ اتنی عیاشی کی عادت پڑ جاتی ہے آپ کو کہ آپ پھر اپنے فارمیٹ آف لیونگ اسٹینڈرڈ سے ہٹ کے دوسرے کی فارمیٹ آف لائف اسٹائل کو نا کسی لحاظ سے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے وہ کام ہی نہیں کرنا. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, میں نے اس کو اس لیے جھٹلا دیا, انہوں نے حق کو اس لیے جھٹلا دیا کہ انہوں نے دماغ کے اندر وہ بندہ ہی نہیں بیٹھا, وہ بیٹھے اس لیے ان کو اس کی گلی جانا ہی نہیں ہے, انہوں نے تو رستہ کیوں پوچھیں اس کا. یہ ایک PhD ہولڈر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ایک دینی بینچ کے عالم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ایک بزنس کمیونٹی کے انٹرپرینور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, صوبائی کسی قوم کے ساتھ ہو سکتا ہے, کسی نیشن کے ساتھ ہو سکتا ہے. کیونکہ بھائی وہ اتنی زیادہ اپنی اس 4 دیواری کے ہی مسائل میں گھرے ہوئے لوگ ہیں, اور اس کمفرٹ کنوینئنس کے ضرورت انہیں فرق ہی نہیں پڑتا اگلوں کے ایشوز سے, اگلوں کی اسٹرائف سے, اگلوں کی تھرائف سے. بھائی مجھے فرق نہیں پڑتا, آپ نے کی ہوگا اپنی جگہ. پھر اوپر سے گیان بھی نہیں سن سکتے, یہ تکبر ہے نا. نہ یہ ایسا گیان سن سکتے ہیں جو ڈائیورسٹی کے اوپر ہو, جو ایوالونگ کے اوپر ہو, جو مقابلے کے اوپر ہو, جو سیلف کو چیلنج کرنے والی بات ہو. انہوں نے ایسا بندہ ہی نہیں سننا, ایسا بندہ بلانا ہی نہیں ہے. انہوں نے پھر ان لوگوں کو بلانا ہے زندگی کے اندر جو ان کی کمفرٹ زون اور کنوینئنسز کو کمپلیمنٹ کرتا ہو. جیسے انہوں نے وہ ڈائیورسٹی ختم ہو جائے گی پھر تو کلٹ ایسے ہی بنتا ہے نا. کلو کلٹس ہیں اس طرح, فار ایگزامپل ملٹری والے بولیں گے سویلین کچھ نہیں ہے, سویلین بولیں گے ملٹری والے. وہ یہ کہے گا کہ جو میں تکلیف سے گزر رہا ہوں بارڈر پہ, ان کو کیا پتا. اچھا وہ یہ کہتا ہوگا کہ جس مائنڈ اور مینٹل گیم سے میں 1 کروڑ روپے مہینے کی تنخواہیں نکالتا ہوں وہ تمہیں کیا پتا, تمہیں تو بجٹ آتا ہے, بجٹ سے پیسے آتے ہیں, تمہیں کیا پتا ہارڈ ورک ارننگ کیا ہوتی ہے. وہ بولیں گے تم ہمیں ہارڈ ورک ارننگ بتاؤ گے, ہم جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں. اٹ کوڈ ہیو آلویز, اس لیے کہتے ہیں نا جو کہ پروسیس سے گزرا ہوا آدمی ہوگا نا وہ اگلے کی پروسیس کی عزت کرے گا. 2 نمبری سے آیا ہوا آدمی جو ہوگا نا وہ کبھی عزت نہیں کرے گا اگلے, کیونکہ اس نے فلپ فلاپنگ کر کے اوپر آئی ہے. اس لیے اس کے ٹپنگ پوائنٹ, اس لیے 2 نمبری والے کی بھی ٹپنگ پوائنٹ بہت زیادہ ہوں گے, کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے جو گرائنڈ سے گزرے گا اس میں تحمل آئے گا.
صحیح. جو گرائنڈ سے گزرے گا اس میں عاجزی آئے گی. جو گرائنڈ سے گزرے گا, آرے کی مشین سے گزرے گا, کٹ مر جل کے آئے گا, اس میں ایک واقعی ایک ایکسیپٹیبلٹی ہوگی. اس وجہ سے نہیں کہ بھائی یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ مڈل کلاس ہے, یہ اپر مڈل کلاس ہے, یہ ملٹری بیک گراؤنڈ کا ہے, یہ آرمی ہے, یہ کارپوریٹ سیکٹر ہے, یہ عوام ہے, یہ پولیٹیکل فیکٹر ہے. ہی وڈ کمپلیمنٹ ادرس ود دس تھنگ. اب یہ ساروں کے سفر کے اندر نا اپنی جلتی ہوئی تیل میں جل کے پہنچا ہوگا وہ یہاں تک. تو یہ آپ کو رسپیکٹ کراتا ہے معاشرے کے ہر فیکشن کی, اور فرقہ نہیں بننے دیتا کہ یار ایون اگر یہ میری اپوزٹ سائڈ میں بھی کھڑا ہوا ہے نا تو تب بھی محنت سے آیا ہوگا. ایون شیطان کی سائڈ کے اوپر بھی اگر HRM میں کوئی اوپر آیا ہوگا اور اگر محنت سے اوپر آیا ہوگا تو ایون رحمان کی سائڈ والا کہتے ہیں نا دشمن کا ایک ریگارڈ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بھی محنت سے اوپر آیا ہوا ہے. ابھی دیکھیں نا آپ کے 2 پائلٹ, اگر آپ کا کوئی مطلب آئی ڈونٹ نو ایک پائلٹ اپنی اس کے اندر ٹریننگ کے اندر شہید ہو گیا تو میجر گورو جو ہے, گوریا یا کیا نام ہے اس کا, اس نے اس کو تعریف کیا, حالانکہ اس کا صبح شام کام ہے پاکستان کے خلاف بات کرنا. تو بھائی ڈس ریگارڈ تو ہوگا. یہ چیز بڑی ہے بھائی محنت. تو محنت اور آگ اور کٹ کے اور نیسنگ اور تکلیف اور پریشر ہینڈلنگ اور سٹریس اور لو ریسورسز میں بڑی سلطنت کھڑی کرنے کے مقابلے میں ایک ایسا فیکشن سوسائٹی کا بیٹا جو صرف ایک تو گیان جھاڑ رہا ہے, دوسرا گیان سے ہٹ کے گیان بھی نہیں جھاڑا, تو اس کی ایک اپنی اسنوبش ایٹیٹیوڈ ہے کہ بھائی ہم ہیں, نواب ہیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہم نواب ہیں. تو یہ تو ویسے ہی اس کی فرسٹریشن میں ایڈ آنز ہوتے ہیں جو سمجھ ہی نہیں سکتے کبھی. تو اگر سوچیں کہ انسان کے ارد گرد اس سوسائٹی میں سے اگر ایک لیڈرشپ کھڑی ہو رہی ہے, ایک آدمی کھڑا ہو رہا ہے جس کے ارد گرد سارے ٹھنڈ ماحول, مٹے چول, پارٹی باز, چل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں سوچیں اس کا لیول کیا ہوگا. وہ اگر محنت کر کے پہاڑ کو کاٹتا ہوا جا رہا ہے تو بھی اسے کوئی نہیں سمجھ رہا, اور اگر پہاڑ اس پہ گر گیا تو بھی اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا. پہاڑ اس پہ گر گیا تو سب کیا کہیں گے, اسی تو تینوں کیا سی, وی ٹولڈ یو, اور کر ٹھیک ہے. اور اگر وہ کاٹتا ہوا جا رہا ہے تو اس کے اوپر لیبل لگا دیں گے یہ خود پسند ہے, خود پرستی بہت ہے ان کے اندر, obsessed with his own self, نارسسٹ آدمی, اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے, لائم لائٹ میں لانا چاہتا ہے, اس لیے تو سپورٹ تو ہوگی نہیں بھائی جان, کوئی سمجھ بھی نہیں سکے گا. پھر جو آسمان سے بھی وسائل اور ریسورسز کھل رہے ہیں اس کی ایک اپنی فائل ہے, وہ ایسے نہیں کھلیں گے. پھر دوست نہیں ملیں گے, پھر ساتھی نہیں ملیں گے. اب اتنی بڑا سسٹم ایک انفرادیت پہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنے بازو چاہیے, آپ کو اپنی فرسٹ لائن مینجمنٹ ٹیم چاہیے, آپ کو بیوی چاہیے ایک بڑی سمجھدار لوئل, آپ کو ہر سسٹم جو آپ کا ہے, گھر کا سسٹم ہے, آفس کا سسٹم ہے, گراؤنڈ کا سسٹم ہے, آپ کو بندے چاہیے کام کرنے کے لیے, اور آپ نے اتھارٹی ڈیلیگیٹ کرنی ہے. تو خود کی کتنی خود کا علم سکھانے کے اندر, خود کو غلط کرنے کے اندر دماغ نہیں گھومے گا کبھی کبھی. بھائی میں ہر لحاظ سے ہی غلط ہوں, ہر وقت میں صحیح کرتا رہوں اپنے آپ کو. اچھا آپ اپنے ارد گرد لوگ دے رہے ہیں جو 100% کہتے ہیں وی آر ایبسولوٹلی رائٹ, یہ قوم بیٹھی ہے آپ کے ارد گرد, اور آپ ہیں جو روز لرننگ کر رہے ہیں, یار میں اس سے بھی سیکھ لوں, کچھ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. آپ ہیں جو فرق فائٹ کر رہے ہیں, یار مجھے اتنی ویلیو چینج کرنی چاہیے, اتنی نہیں کرنی چاہیے, کلچرل اتنا رکھنا چاہیے, پولیٹیکل اتنا رکھنا چاہیے, آئیڈیالوجیکل اتنا رکھنا چاہیے, نہیں رکھنا چاہیے. اتنے میں آپ کو کوئی بدعتی بندہ مل جائے جو آپ کو ایکچوئل سورس میں جو لرننگ ہے اسی میں ایک ایکسٹرا ایڈیشنل ایڈ کر دے بیچ میں, یار دیکھو تم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہو نا, آپ کو غلط سکھانے والے بھی بہت آئیں گے. میں وہ بھی فلٹر کروں سنت اور بدعت اور حق اور باطل میں, اور میں وہ بھی فلٹر کروں جو باپ دادوں کی طرف سے آ رہا ہے, میں وہ سٹریس بھی لوں فلٹر کرنے کا, میں فیوچر کا فلٹر بھی لگاؤں, میں ماضی کا فلٹر بھی لگاؤں, اور پریزنٹ میرے ساتھ جو پالیٹکس چل رہی ہیں, میرے ساتھ لوگ جوڑ رہے ہیں, ناک کا ایشو لے کے آ رہے ہیں, میں ایک بڑے سے بڑے تودے کی طرف کوشش کر رہا ہوں زندگی میں کوئی مقام بنانے کی, اور تم لوگوں کو بھی سب کو کھلانے کی. اور مجھے ایشو کیا آ رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے, اس کی ناک مجھے اچھی نہیں لگ رہی, میں وہ بھی ہینڈل کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اتنا بڑا تودا گرانے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی بائیں کچھ اوس اور خزرج آپس میں کہہ رہے ہیں, تینوں یاد ہے تیری کوٹل آئی سی اس ویلے, مطلب بندہ سوچتا نہیں ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہوں گے میں کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں اگر کوئی چیز گری ہوئی ہے, کوئی چیز تمہاری گری ہوئی ہے تو اسے 1 سال تک اناؤنس کرو, کتاب اللقطہ کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے, اور پھر اگر کوئی اس کا مربی یا رب نہ ہے جو اس کا مالک ہو تو تم استعمال کر لینا, اگر آ جائے تو واپس کر دینا. اب پورا اصول سمجھاتی ہے, برابر میں ایک بینچ پوچھ رہی ہے, اچھا کسی کو اونٹ ملے تو وہ کی کرے پھر, واٹ اف somebody finds a goat. اب بندہ اگر سے سوچے یار میں نے تمہیں قیاس کی ایک علم سکھایا ہے, تمہیں اپلائی کر سکتے ہو اس کو بہت سی چیزوں کے اوپر, میں نے اصول سکھا دیا, کتنا آدمی کا سٹریس ہوگا. مطلب ایک آدمی آ کے پوچھے, بدو آ جاتے ہیں, بدو آ کے کہہ رہے ہیں قسم کھا کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ, کبھی زندگی کے اندر
سر کے جس کو صادق اور امین کہا تھا اس کو قسم کھلوا رہے. سر کے بال سے پیر کے ناخن تک کبھی زندگی میں گناہ نے ٹچ نہیں کیا. 2 بار اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہوئی ہے. زمزم سے دھلا ہوا دل ہے. زندگی کے اندر کبھی آپ کی لینیج کے آپ کے خون کے اندر کبھی جو ہے نا زنا کاری نہیں ہوئی زندگی میں. آپ نے کبھی کیا نہیں کوئی زندگی میں گناہ کا. سادگی سے زندگی گزاری ہے. سیلف اسٹیم انٹیگریٹی والی لائف ہے. ایک آدمی آ کے بولتا ہے آپ قسم کھا کے بولیں کہ آپ جو ہے نا اللہ کے نبی ہیں. بندہ کہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور کوئی آگے بول رہا ہے اعدل. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کریے گا کیونکہ مال بانٹ رہے ہیں آپ. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے اس دور کے اندر اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے. مطلب آپ جملوں میں درد دیکھ لیں آپ کہ وہ بھی آپ نے سنبھل کے بات کریں. ایک بندہ اچھا وہ خیبر کے موقع کے اوپر پتہ نہیں کون سے موقع کے اوپر ان کو پیسے دے دیے زیادہ, مہاجرین کو دے دیے, تو انصار والوں نے کہہ دیا اسی تہاڈے نال اینی جنگ بھی لڑی, تہاڈا ساتھ بھی دتا سی, تہاڈے نال بھی کھلوئے تھے, تو تسی مال سارا انہوں نے دے دیتا ہے. آپ نے کہا وہ مال لے کے جا رہے ہیں تم نبی لے کے جا رہے ہو. مطلب آپ سوچیں گے, میں یہ سوچتا ہوں کہ بھائی میرے لیے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی فیل نہیں ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کا دل ہم جانتے ہیں. بلا کا نالم ہونا کا یوزی کو صدر تنگ ہو رہا ہے, ہم جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. بما یقولون جو باتیں کرتے ہیں لوگ, اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرفارمنس لیول دیکھ لیں. بیویاں اپنی بیویاں ہیں, وہ ان کی اپنا تناؤ چل رہا ہے, وہ اپنا کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیٹی علیحدہ پریشان ہے, اس کے پاس نوکر غلام نہیں ہے کوئی, وہ مانگنے آ رہی ہے کہ میں تھک جاتی ہوں, ہاتھوں میں میرے ہاتھ میرے خراب ہو گئے ہیں, گھروں کے کام کر کر کے میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں, میڈ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ جو ہے نا 33 دفعہ 34 دفعہ یہ 33 دفعہ یہ 33 دفعہ تم سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو. ان دا مڈس آف آل دیٹ, اس میں پھر آپ بچوں کو دیکھ رہے ہیں, پھر منافقین ہیں وہ علیحدہ طریقے سے کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ایک غلطی سے بھی نہیں, ایک اللہ کے حکم کی طرف سے ایک اونٹ پیچھے رہ گیا اما عائشہ کا, انہوں نے وہاں پر جو ہے پروپیگنڈا کھڑا کر 15 دن کا پروپیگنڈا کیا ہوگا. روز باتیں ہو رہی ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ارد گرد لگ رہے ہیں, میرے گھر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہم تو ادھر ہماری تو ادھر تو آنر کلنگ شروع ہو جاتی ہے. اور واقعی میں اپنی بھی بات کرتا ہوں, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا, لیکن عورت کے اوپر بات ہوگی تو آدمی اپنا آپ نہیں دکھائے گا کہ غیرت تو دکھائے گا. اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں بات چل رہی ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ویٹنگ فار Allah's word to come down. پھر آپ 15 دن تک جو ہے سورہ کہف نازل نہیں ہوئی, یہودی سوال لے کے آئے ہوئے ہیں, ابھی تک جواب نہیں دیا جا رہا ہوں کو, پھر باتیں شروع ہو گئی یہاں پر. پھر اتنے میں جنگ احد جو ہے اس میں ڈاؤن ہو گئے, 70 صحابہ اس میں شہید ہو گئے. پھر آدمی مطلب کیا ہے, مطلب کتنی مشکل سے یہاں تک پہنچے اور اب یہ ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں. پھر کچھ حفاظ شہید ہو گئے, آپ سے نے رکوع سے اٹھ کے کہہ دیا, مطلب ایک قوم آئی آپ سے مانگنے کے لیے کہ ہماری قوم کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو ہے نا آپ جو ہے نا 70 بندے بھیج دیں جو ٹاپ کے اسکالرز ہوں, عالم ہوں, قاری ہوں. تو اتنی مشکل سے سب سے امپورٹنٹ اثاثہ آپ تیار کر رہے ہیں کہ علماء تیار ہو جائیں. انہوں نے 70 کے 70 شہید کر دیے, ان کولڈ بلڈڈ مرڈرز کیے انہوں نے بیٹھ کے. اتنی تکلیف تھی آپ سب نے وہ دعا کی, 30 دن قنوت نازلہ پڑی ان پر, 30 دن. اور اس کے بعد بھی اللہ نے کہہ دیا لیس لک من الامر شیء. آپ نے فرمایا, اللہ نے کہا کہ معین بد دعا نہ کریں, ان میں بھی کوئی ہدایت اگر لا سکتے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے, آپ نہ اس میں کریں, لیکن آپ سے کا پین دیکھیں. تو یہی زندگی اسی کے اندر آپ نے ہینڈل کرنا ہے. اب اس کے بیچ میں آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں جو ہنس رہے ہیں. That's a beautiful life. So this is the life of action, you know. After all these things, you won't say, but the life is still beautiful. Life is still beautiful. کہاں سے آپ کو آپ دیکھتے ہو زندگی میں خوبصورتی کہاں سے لائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا سے جانے کا وقت تھا, تو جب it was his last final moments, what was he doing? آپ پردہ ہٹا کے صرف اپنا ورک, آپ اپنا کام دیکھ رہے تھے کہ میں یہ, آپ نے ٹیم دیکھی, یہ دے کے جا رہا ہوں میں دنیا کو. آپ نے کہتے ہیں پردہ ہٹا کے اپنے آخری وقتوں کے اندر بلے رفیق الاعلیٰ کے الفاظ, you just looked at his entire work کہ یہ ابو بکر is my life work, عمر is my lifetime work, Ali is my lifetime work, Usman is my lifetime work, Talha is my lifetime work, Aisha is my lifetime work, these are my, Abu Huraira is my lifetime work, I've created, اللہ took this work from me. یہ دنیا کو میں یہ جیمز دے کے جاؤں گا, یہ جرنیل دے کے جا رہا ہوں میں, یہ اسٹریٹجسٹ دے کے جا رہا ہوں, یہ ریفارمسٹ دے کے جا رہا ہوں, یہ ایجوکیشنلسٹ دے کے جا رہا ہوں میں دنیا میں, کیونکہ میں نے ڈاؤن دا لین 23 سال کے اندر ہار نہیں مانی کبھی. دعوت قومی لیلا و نہارا, ماں نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں صبح شام اللہ انہوں نے پکاردا رہا, اور اس کشتی میں بھی بیٹھتے ہوئے نوح علیہ السلام کو, نوح علیہ السلام کے دل میں اللہ saved the not humanity but Allah saved the entire species of living organism. اس کشتی کے اوپر یہ ظرف اللہ نے, یہ شرف مجھے دیا کہ انسانیت اس سیلاب سے, اور پوری کائنات دنیا جو ڈوب جائے گی,
بچاؤ جو ہوگا نا وہ میری کشتی کو وہ شرف ملا ہے کہ اگر میری کشتی نہیں ہوتی تو آج دنیا کے اندر اسپیسیز پھیل ہی نہیں سکتی. وہ بھی نوح علیہ السلام کا غم کہہ رہے ہیں, کشتی میں بھی کہہ رہے ہیں یا بنی یار کم آنا, آ جا میرے ساتھ آ جا بیٹے. اولاد سیدھی سامنے غرق ہو رہی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے, مگر آپ لوز نہیں کر سکتے. پھر لوط علیہ السلام ہے, ان کی بیوی ہے, آپ لوز نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کے سسم کے سامنے آپ کے بازو شہید ہو رہے ہیں, آپ لوز نہیں کر سکتے, آپ نے وہ کول رکھنا ہے. اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں امان ہے امان ہے. It's not like ہم انبیاء کی زندگی ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ کوئی سپر نیچرل لائفز ہیں. It's indeed in the lives of everyone who is achieving something آپ in یہ life. دیکھ لیں کہ آپ یہ سوچیں کہ مجھ سے اگر انسان کے پاس ایک بڑا ویژن نہ ہو, انسان کے پاس ایک بڑی منزل نہ ہو, انسان کے پاس ایک بڑا دشمن نہ ہو, انسان کے پاس ایک بڑا غم نہ ہو, لوگوں کے دیے ہوئے وار نہ ہو, تو وہ تو ادھر بندے لٹا دے گا غصے کے اندر. اٹ از دا گرینڈ ویژن آف ہز منزل جو رکواتے اس کو کہتے ہیں. یہ انڈیڈ میں نے آپ کی بڑی ریلیشن کاؤنسلنگس دیکھی ہیں جس میں آپ لوگوں کے مسئلے وغیرہ سالو کراتے ہیں. تو جب میاں بیوی آپس میں بڑے بڑے ایشوز لے کے آتے ہیں تو آپ ہمیشہ سے پوچھتے ہیں ویژن کیا تھا ساتھ جڑنے کا, واٹ واز دیٹ لنک جو کہ اتنا موٹیویٹنگ ہو یا اتنا. اگر ایک خاوند نے اپنی بیوی سے یہ بات ہی نہیں کی کہ ہم یہ بنائیں گے اپنی زندگی میں, تو کمپرومائز کس لیے کریں گے پھر؟ تو ہی تو وہ برداشت کریں گے اتنا سب کچھ. تو برداشت نہیں کرنے والا آدمی ٹپیکل پاکستانی معاشرے میں اولاد کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ بات نہیں کرتے, کہتے ہیں بس ہم دونوں ساتھ ہیں اولاد کی وجہ سے. ہاں یہ جملہ بہت ملتا ہے کہ میں نے تمہاری ماں کو نا برداشت کیا ہے, اور وہ کہتی ہے بیٹا تمہارے باپ کو برداشت کیا ہے 15 سال صرف تمہاری وجہ سے. تو یہ نیچرل ہمارا فنامنا. اس وجہ سے پاکستان میں اگر ڈیورس ریٹ کم ہے اور شادیاں ابھی بچی ہوئی ہیں, اس میں ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ ویژن بنائے بغیر بھی ایک ویژن مل جاتا ہے اولاد کی شکل میں, جس کے لیے ان کو سروائیو کرنا پڑتا ہے, سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. بٹ دا ڈیل از فار اینی کمپرومائز یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ ویژن اور پرپز. ان عورتوں کے پھر مزاج اور ان کی سرداریاں بھی دیکھ لیں. ان عورتوں کے مزاج اور سرداریاں بھی دیکھ لیں جنہوں نے 30-40 سال برداشت کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ نہیں ہوئی ہوگی. مینٹل ہیلتھ تو دیکھیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس سارے میں مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوگی آپ کی. اور اس رستے کے اندر جو ایک مینٹل ہیلتھ آدمی کی ڈیمیج ہوگی اس کا تو کوئی خمیازہ ہی نہیں ہے کہ بھائی حالات میرے حق میں سازگار ہیں, حق میں سازگار نہیں ہیں. کیسے سمجھائیں دنیا کو بھیا کہ میرا مینٹل ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ ہو رہا ہے. لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر ایوری تھنگ از پیسفل, ایک فلی چارجڈ غیرت مند کانکرر کے مائنڈ میں کبھی بھی پیس نہیں ہوگی. وہ پیس کیوس بن جائے گا اس کا. اگر امن کے واٹرز میں بیٹھا ہے تو ماضی یاد آئے گا, ماضی کا اندر بیٹھا ہوا ہوگا تو فیوچر کی, ماضی سے ریلیکس ہوگا تو فیوچر کی تھریٹس آ جائیں گے. اگر فیوچر کی تھریٹس نہ ہو اور خطرات نہ ہو اور ماضی کا غم نہ ہو تو حال کی جو پوزیشن حالت میں ارد گرد کی دنیا کر رہی ہوگی وہی اس کے لیے بہت ہے. تو یو آر نیور اسٹریس فری. تو جتنا انسان کی زندگی جہاں پر بھی, اچھا کنویں پہ بیٹھا ہوگا وہاں پر بھی اسٹریس تو آنا ہی آنا ہے اس کو. کچھ نہیں کرنے کا اسٹریس ہو جائے گا, کچھ کرنے کا اسٹریس ہو جائے گا اس سے. اور لیکن سب سے بڑا مین, اگر کچھ نہیں ہوگا تو انگزائٹی آ جائے گی. ہاں بھائی کچھ ہو نہیں رہا, اب کیا ہوگا. اچھا جو کر رہے ہوں گے, میں نے آپ سے کہا نا انسان کا نفس, امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ سے از لائک اے میڈ کیمل, ایک باولا اونٹ کی طرح ہے. اس کو لگام دے کے اس کو کنٹرول کرنا نا, یہ ہر جگہ جان چھوڑا کے کچھ نہ کچھ پاپ آؤٹ کرے گا آپ کے مائنڈ. صحیح ہے. اب یہ ہوگا, آگے یہ ہوگا, پیچھے یہ ہوا تھا, یہ کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, اس کے ساتھ یہ ہو گیا, اس نے میرے ساتھ یہ بات کیوں کی, میں نے وہ بات سنی تھی. جہاز میں بیٹھنے کا اسٹریس ہائٹ فوبیا کریٹ کر دے گا, کہیں جہاز گر تو نہیں جائے گا, فلان نہیں ہو جائے گا. کسی کو دروازے کا فوبیا ڈال دے گا, یہ کسی کو سفوکیشن کا, دروازہ بند نہیں کرو. میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں دروازہ بند کروں کو چوکنگ فیل ہوتی ہے. کسی کو, مجھے یہ ڈور نوبس کی انگزائٹی ہوتی تھی ایک زمانے میں. جھگڑے اتنے دیکھے ہیں لائف کے اندر, ایسا لگتا تھا دروازہ کھولے گا اندر سے بھوت نکل آئے گا جو چیخے گا, چلائے گا اور سب کچھ کرے گا. آئی یوزڈ ٹو ہیو دیٹ فیئر آف دا ڈور ہینڈلس ان مائی ٹائم. تو یہ تو ہر نفس کو تو کچھ نہ کچھ چاہیے. اچھا وہ مجھے گھور کیوں رہا ہے, وہ مجھے دیکھ کیوں رہا ہے, اس نے بات نہیں کی. اس محفل کے اندر میں تھا, میں اتنا اچھا سویٹ چل تھا, مگر انہوں نے رسپونڈ صحیح نہیں کیا. میں نے کہیں زیادہ بات تو نہیں کر دی, میں کہیں زیادہ اوپن تو نہیں ہو گیا, میں زیادہ کھل تو نہیں ہے, میں کہیں زیادہ چپ تو نہیں ہو گیا آگے سے. انہوں نے اتنا اچھا جسچر ہی نہیں دکھایا آگے سے. مطلب کیا بات ہے, میں نے تو فل اپنا آئیڈیا پچ کیا مگر وہ بولے نہیں آگے سے. وہ آگے سے کہہ رہے ہیں تمہاری فائل جو ہے وہ بڑی صحیح ہے اور ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں, تم صحیح جا رہے ہو اوپر سے.
بندہ کہہ رہا ہے میں اچھا ٹھیک ہے, کوئی دیکھ رہا ہے, آئی ایم انڈر واچ. یہ کیمرے کا کتنا اسٹریس ہے آپ دیکھیں, اس کیمرے کے اوپر کتنے لوگوں کو ایکسپوز کیا جاتا ہے. بھائی میں یہاں پہ بیٹھ کے کوئی ایسی بات کر دوں, اس سے ریکارڈ ہوں, کوئی ڈیفیمیشن کا مسئلہ نہ آ جائے, میری عزت نہ کوئی اچھال دے آگے سے. پھر اللہ آپ کا بھلا کرے. سب سے زیادہ میرے خیال سے انسان کو تکلیف عدیل بھائی اس وقت ہوتی ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں سکتا اور وہ سمجھا نہیں سکتا. جیسے مرد عورت کو اپنا فائنینشیل اسٹریس کیسے سمجھائے, یہ ایک بڑا کوشچن ہے. اور عورت مرد کو جو ہے اپنے گھر کے اندر اپنا گھر ہینڈل کرنے میں اور بیوی بچے ہینڈل کرنے کا اسٹریس کیسے سمجھائیں. یہ ایک دو اپوزٹ دنیا ہے. مرد کیسے سمجھے بھائی ہارمونل چینجز کیا ہوتی ہیں, عورت کی پریگنینسی کے اندر, ڈیلیوری کے بعد, پوسٹ پارٹم وغیرہ, یہ ایک پورا پروسیس ہے جو چلے گا اس کے ساتھ, اور اس کا دماغ گھومے گا, اس کے اندر اس کو تکلیف آئے گی, اس کی موڈ سوئنگز ہوں گے, اس کے ہارمونل چینجز ہوں گے, اس کی باڈی کیمیکل چینجز سے گزر رہی ہے, وہ جنگیں لڑ رہا ہے باہر, وہ آ کے اس حساسیت کو سمجھنے سے قاصر ہے. اور ٹریننگ ہوئی بھی نہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ بھی بچپن سے ہی سکھایا جائے بھی عورتوں کے یہ مسائل ہیں, مردوں کے یہ مسائل ہیں, بچوں کا یہ مینٹل ہیلتھ از دا موسٹ. اس فیز میں زندگی میں یہ ہوتا ہے, آپ کو سمجھنا ہے, آپ نے جگہ دینی ہے, آپ نے دل کھولنا ہے, آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے اپنی ڈائیورسٹی کو, آپ نے برداشت کرنا ہے, آپ نے بڑا انسان بننا ہے ہی نہیں. یہ تو ایک کمزور معاشرے کی علامت ہے جہاں می مائی سیلف اینڈ آئی, بھائی میں ہی ہر چیز ہوں, میں ہی پورا سورج, سارے آربٹ, سارے سیارے میرے ارد گرد گھوم رہے ہیں, میرا جو مسئلہ ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا, میرا جو غم ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا, میری جو تکلیف ہے وہ کسی کی ہو نہیں سکتی, میری جو ڈائیورسٹی ہے وہ کسی کی ہو نہیں سکتی, اور میں نے جو تکلیف اور سفر کاٹا ہے اور جو میں مہان آدمی ہوں, یہ اس معاشرے اس مائنڈ سیٹ کو, اس نارسسسٹک سیلف obsessed معاشرے کو آپ کیا سکھائیں گے, بندے کو کیا سمجھائیں گے کہ یار اوروں کی بھی تکلیف ہے, اوروں کا بھی درد ہے. تو خود ساختہ پھر اسٹریس کے اندر ہے. نہیں, یہ ہم اس پہ بعد میں جائیں گے کہ اپنا اسٹریس خود بنانا تو بات کی بات ہے. سو وٹ آئی بلیو سو از the biggest problem is when nobody can understand you. For example, آپ کو 25 لاکھ روپے چاہیے, آپ کی 15 لاکھ کی انکم ہے, یہ 10 لاکھ کا ڈیفیسٹ کہاں سے پورا کرے گا آدمی؟ بل زیادہ آ گئے, کہاں سے پورا کرے؟ مرد کے مسائل سنیں آپ, بل زیادہ آ گیا, کہاں سے پورا کرے؟ آپ نے فیملی نے زیادہ کھانا کھا لیا, کہاں سے پورا کرے؟ اے سی زیادہ چلا لیا, کہاں سے پورا کرے؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا, کہاں سے پورا کرے؟ سیل ہے ہی نہیں, کہاں سے پورا کرے؟ اسٹیپ کاؤنٹ ہی نہیں ہے. پرانا کلائنٹ چلا گیا, کہاں سے لائیں؟ پرانا کلائنٹ چلا گیا, کہاں سے لے کے؟ ہر چیز پہلے اس ملک کو آپ نے ایسے, ہڑتالیں ہو گئی, کیا کریں؟ ہڑتال ہو گئی, انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا, آن لائن کام ہی ختم ہو گیا سارا. ہمارا تو یہ سارا سلسلہ کہاں لے کے جائیں بھائی سب؟ اسی مہینے انٹرنیٹ بھی ڈاؤن ہوا ہے, 14 اگست کی چھٹی بھی آئی ہے جی, آج بھی ہڑتال ہے, چیلم کی بھی, کل چیلم تھا. ہاں 4 دن تو میں نے ایسے ہی گنوا دیا آپ کو. تو ان سے پوچھے نا بھائی, تمہارے اپنے اگر تمہارے ریلیجیس ریچولز ہیں, اس کی وجہ سے ملک کا بیڑا گرک کیوں کر رہے ہو؟ بہرحال اب کیا, میں تو یہ ہر مسلک فرقے کو کہوں گا بھائی تمہارے اپنے اگر ریلیجیس ریچولز ہیں, اس کے اوپر لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی کیوں بنائی گئی کہ بھائی جو پاکستان کو پیسہ کما کے لے کے جانے والے لوگ ہیں ان کی تم نے گلا چوک کر کے رکھا ہوا ہے. ہماری اپنی ابھی کہیں گے بھائی ان کی روزی روٹی پہ لات پڑی ہے تو ختم ہو گیا, اور ہماری مقدسات کی نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے. اچھا بہرحال تو اچھا کلائنٹ نہیں ہے, مارکیٹ سیچوریٹ ہو گئی, سارا کلائنٹ کراچی کا نیا کمپٹیشن آ گیا آج. کوئی کراچی پولیٹیکل ڈس آرڈر میں اتنا چلا گیا بھائی جان, اتنا پولیٹیکل لا اینڈ آرڈر ڈس آرڈر میں چلا گیا بھائی, کلائنٹ ہی نہیں ہے. ساری منڈی یہاں سے اٹھ کے لاہور چلی گئی ہے. کابل کا کلائنٹ جو کراچی آتا تھا وہ چلا گیا لاہور کے اندر. ہم اپنی اسپیئر پارٹس کی مارکیٹ کی دنیا کی بات بتا رہے ہیں آپ کو, جس میں ہیوی بھی آتی ہے, جنریٹر پارٹس بھی آتے ہیں, ہیوی ارتھ موونگ بھی آتی ہے, آٹوموٹیو بھی آتی ہے. حیدرآباد کا کلائنٹ لاہور جاتا ہے ابھی, ساری منڈی لاہور شفٹ ہو گئی ہے. پشاور کا کلائنٹ لاہور جا رہا ہے, گلگت بلتستان کا کلائنٹ لاہور جا رہا ہے, کراچی کوئی آتا نہیں. اب کیا کریں جی؟ اچھا جی, اب مسئلہ یہاں پہ پھر آپ کے نئی پالیسی آ گئی ٹیکس کی. چلو ٹیکسیشن کی پالیسی, پہلے آپ نے ملک ہی ایسا عجیب سا رکھا ہوا ہے کہ ہر کسی کو انڈر انوائسنگ کرنی پڑتی ہے, کسی کو ٹیکسیشن کرنی پڑتی ہے, پھر اس کے بعد کھانچے دینے پڑتے ہیں, پھر اپریزر کے کھانچے, پھر کلیکٹر کے کھانچے, پھر فلاح NOC کے کھانچے. زمینوں کا کام کرنا ہے ایز اے بلڈر ہمارا تو وہ بھی ہم تو دیکھتے ہیں سمپل. ایک آپ سب کو چھوڑیں, اسلحے کی لائسنس کی فیس 7,000 روپے ہے, 70,000 80,000 کے لائسنس کے پیسے دینے پڑتے ہیں. کیوں دینے پڑتے ہیں؟ کھانچوں کی ٹینشن. سمپل سا ایک کام 50 لاکھ
پھر نوٹس کی ٹینشن, نوٹس علیحدہ, پھر اس کے بعد آپ نے ریٹرن فائلیں کرنی ہے, پھر آپ نے وائٹ بھی دکھانا ہے, بلیک آپ کر نہیں سکتے, چیزیں آپ نے علیحدہ خریدنی ہے, پھر لائرس کی اپنی بدماشی ہے, انہوں نے اپنے پیسے اس میں سے رکھنے. اس سارے اسٹریسز کے بیچ کے اندر آپ یہ سارا دماغ آپ اس پہ دے رہے ہو. لوگ ریٹین کرنے, نہیں, لوگ ریٹین کرنے, پھر آپ نے کلائنٹ ریٹین کرنا ہے, پھر آپ نے پروڈکٹ ریٹین کرانا ہے. بھائی مارکیٹ میں کمپٹیشن اتنا ہے, اس نے مال ایسا منگا لیا ہے, اس نے اس طریقے, پھر چور بیٹھے ہوئے. آپ ایک زبردست او ای ایم ہو, نئی نئی پروڈکٹس لاتے ہو. ایون میں اپنی فیلڈ میں کچھ بھی کروں, 2 بندے وہی پروڈکٹ کو اپنے نام سے کر کے پھر بیچنا شروع ہو جائیں گے. یہ سب سے پہلے آن لائن عربک کا ہم نے کتنا پرانا لانچ کیا ہوا, یہ 2011-12 سے, یہ بھی بک رہا ہے اب یہاں پر. ہم اچھا ہم مونیٹائز نہیں کرتے اپنے یوٹیوب ہینڈلس کو یا سوشل میڈیا ہینڈلس کو, اپنی ریلیجیس لوگ آگے بولتے ہیں استاد جی 40-50 لاکھ بنا لیں گے مہینے کے, پھر وہ بھی آپ سوچ رہے ہیں بیٹھ کے. پھر اس کے بیچ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اللہ بھلا کرے کہ زیادہ تر کلائنٹل پھر آپ کا باہر ہو, پھر وہاں باہر جانے کی ٹینشن ہے. پھر اگر آپ فیم اورینٹیڈ اس سے جڑے ہوئے تو آپ کو لوگوں سے ملنا ہے. اب لوگوں سے ملیں تو فیملی والے ناراض ہو جائیں گے آپ کے, ان کو سب. تو اٹس سو مچ ایکشن آؤٹ سائڈ کہ آپ نے اپنا برانڈ کا بھرم بھی رکھنا ہے, آپ نے برانڈ ڈائیورس بھی کرنا ہے, آپ نے پروڈکٹ بھی کریٹ کرنی ہے, سسٹینیبل بھی رکھنا, پروڈکٹ سسٹینیبل بھی کرنی ہے, آپ نے اکاؤنٹس بھی دیکھنے ہیں, آپ نے سیلریز بھی دیکھنی ہے. 70-80 لاکھ کی سیلری, ایک انڈسٹریلسٹ بیٹھا ہوا ہے, اس کی فیکٹری کے اندر 800 امپلائیز بیٹھے ہوئے ہیں. میری ایک ایس ایم ای ہے, اس میں 140-50 امپلائی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی آپس کی پالیٹکس ہیں, آپس کے پھڈے ہیں, کسی کی انکریمنٹ کی ایشو, یہ ساری مغز ماری ایک مرد اپنی زندگی میں ہینڈل کرتا ہے. موسٹلی عورتیں بھی انٹرپرینیورز ہوں گی, وہ بھی کام کریں گے, بٹ ان اے سوسائٹی ویئر میل ورکس لائک دس, ہی برنگز ہوم سو مچ آف ویلیو ود آفٹر سو مچ آف اسٹرگل. اور اس کو اگر کوئی ایک آدھ جگہ پر کمی ہو جائے, یا وہ گھر آ کے بھی اس کا موبائل بند نہ ہو, یا وہ کام کر رہا ہے اور وہ منہ دیا ہوا ہے اس نے, کسی جگہ پر وہ چوک تھا, اس نے قرض اٹھا لیا کہیں سے 1-1.5 کروڑ کا, بھائی ٹھیک ہے, کسی جگہ پر اس نے رسک لیا, اس نے 1-1.5 کروڑ پہ انویسٹ کیے, وہاں پہ بھی لات پڑ گئی, قرض بھی سر پہ چڑھ گیا, 3-4 کروڑ کی بلی آ گئی. کہاں جائے وہ اپنے نارمل انکم اسٹریم سے تو نہیں پیسہ نکال سکتا. ایسٹ جلانے کا پین اس نے لینا ہے, چلو بھائی یہ بیچ دیتا ہوں, اس کو فارغ کراتا ہوں, اس کو اتنا لارا دیتا ہوں, بیچ میں اتنا بڑا چھکا لگ جائے گا, شاید اس سے پورا جاؤں گا. یہ ساری مائنڈ گیم پلاننگ کر رہا ہے. پھر ایک ایکسٹرا آرڈنری مارکیٹ میں ویسے ہی اسٹڈی کر رہا ہے بیٹھ کے کہ شاید وہاں سے کوئی منو سلوا ہوتا رہے تو شاید مجھے لگ جائے کہ یہ تو میری انکم اسٹریم ایک ڈیفائنڈ ہے, اس میں اتنے پیسے بنا سکتا ہوں. یہ سارے اسٹریسز وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی اس کی بیوی, اس کے بچے, اس کے گھر والے, اس کے کولیگ, اس کے سسٹم کے لوگ سب پھل پھول رہے ہیں اس کے بوجھ کے اوپر, اور اسے اکنالجمنٹ کے 2 جملے نہ ملیں, اسے کوئی ریئلائز نہ کرے, اسے کوئی ریکگنائز نہ کرے, اس کی کوئی خدمت نہ کرے. اور اس کے بیچ کے اندر بھی وہ کبھی منہ وٹ لے اپنا, کبھی منہ خراب کر لے اپنا, کبھی جسٹ ناٹ فیلنگ, ڈزنٹ فیل لائک ٹاکنگ ٹو اینی ون, تو اس کی بھی جسٹیفیکیشن اس نے ہی دینی ہے کہ بھائی تم نے کیوں موڈ خراب کیا ہوا, تم اپنا گند وہاں پیچھے رکھ کے آؤ نا, ہمارے ساتھ کیوں لے کے آ رہے ہو یہاں پر. He doesn't have the right to even complain about things in his life. He doesn't have the opportunity. وہ اپنی ہی بھنڈ کو ڈسکس کرنا چاہتا ہے کسی کے ساتھ, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں کسی سے بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ. آپ کو لگتا ہے پاکستان, ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوں گے جو سیلف ہیلپ کے لیے سامنے آ جائیں گے, اوکے فائن, یو دیئر ٹو لسن ٹو واٹ یو ہیو ڈن. یہاں تو جس کو کمزوری ملے گی وہ تو چٹھا کھول دے گا آپ کے آگے سے. ہوتے ہیں آپ. اور یہ آپ کو میں بتا دوں, یہ ایلیٹ شلیٹ اور یہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے مسئلے نہیں ہیں. آپ کو تربیت جہاں پر بھی کم ہوگی نا, آپ کو اسی طرح کا مائنڈ سیٹ ملے گا, چاہے وہ ایلیٹ کلاس ہو یا لوور مڈل کلاس. جس کو جہاں موقع ملے گا کسی کو گرانے کا, جو کوئی اپنی غیرت سے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, دنیا میں کچھ بنانے کی کوشش کر رہا ہے, گھر چلانے کی کوشش کر رہا ہے, آ جائیں گے, پہنچ جائیں گے, ایک موقع ملے گا ذلیل کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے آپ کو. باتیں آپ نے سنی, اب آپ سب کو چھوڑیں, آپ کے پاس, آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, آپ کے پاس 5 آپشن ہے. وہاں سے مانگ نہیں سکتے عزت کا مسئلہ ہے, وہاں سے مانگ نہیں سکتے سود کا مسئلہ ہے, وہاں سے مانگ نہیں سکتے کہ جو ہے پہلے ہی اس سے اتنا لیا ہوا ہے اس کو دینا بھی ہے, وہاں سے مانگ نہیں سکتے بھائی کہ اگر بتائیں گے تو ہماری کمزوری دکھ جائے گی, ہے نا, کل 25-30 لاکھ روپے نہیں ہے گا. میں نارمل بات کر رہا ہوں کہ کتنے اسٹریسز ہوں گے اس کے اوپر, اس میں اس نے اپنا یورا مینٹین کرنا ہے, اپنی چودرا, جہاں سے مل رہا ہے وہاں غلامی, جہاں سے مل رہا ہے اوبویسلی وہ تو دبے گا نا اس کے نیچے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ساروں کے بیچ میں اس نے اپنی سیلف اسٹیم بھی رکھنی ہے, انٹیگریٹی بھی رکھنی ہے, مزاج بھی رکھنا ہے, چودھری والا ایٹیٹیوڈ بھی رکھنا ہے, ڈیٹرنس بھی رکھنی ہے کہ کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے. کیا لیول آف اسٹریس ہوگا جس کے بیچ میں وہ مسکرا بھی رہا ہے, ہنس بھی رہا ہے, ٹائم بھی دے رہا ہے, پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کر رہا ہے, وہ بھی دے رہا ہے, اس کو بھی ٹائم دے رہا ہے, فیملیوں سے بھی مل رہا ہے. میں نارمل کی بات کر رہا ہوں, اپنی بات نہیں کر رہا, اپنے بھی کچھ اشارے ہیں, کچھ لوگوں پہ بھی اشارے ہیں. اس کے بیچ میں اگر اس کو کوئی یہ جملہ اس کے سب سے پیاری سویٹ ہارٹ سے یہ مل جائے کہ بھائی تو ہمیں سانو ٹائم ہی نہیں دیندا, یو ناٹ ایون گیونگ اس ٹائم, آپ سوچیں. اس کے بعد اس نے دروازہ گھر کا کھولنے کے بعد نا بچوں کے ساتھ بچہ بننا ہے, اور بیوی کے ساتھ اس نے جو ہے نا
شور بننا ہے. اسے شور میں کین یو امیجن دا اسٹریس دس از. اور اس کے بیچ میں یہی اس کا اسٹریس دیکھ لیں کہ وہ بچے پال رہی ہے, وہ بچے دیکھ رہی ہے, وہ میڈس دیکھ رہی ہے, وہ گھر کے معاملات دیکھ رہی ہے, وہ اپنے مینٹل ڈس آرڈرز دیکھ رہی ہے, وہ اپنی باڈی کی چینجز دیکھ رہی ہے, بچہ اس نے پیدا کیا. یہ سارے مرد کے ساری تکلیفیں بھی اس کی پیدائش کے مقابلے میں کچھ نہیں ہو سکتی جو ایک انسان کو جنم دیتی. وہ کس پہ پھٹے جا کے. پھر معاشرہ اتنا عجیب سا ہے کہ وہ دور ہی ختم ہو گیا مجھے لگتا ہے جہاں آپ کسی پہ بھروسہ کر سکتے ہو, کسی کو اپنا دل دے سکتے ہو, کسی کو اپنا سینہ چاک کے اپنا اوریجنل سیلف دکھا سکتے ہو. کوئی آپ سے مفاد کی وجہ سے جڑے گا, کسی کا قوم برادری کا ایشو ہوگا, کوئی آپ سے حسد کر بیٹھے گا, کوئی بغض کر بیٹھے گا, کوئی آپ کی ترقی سے جل جائے گا بھائی کہ آپ کے پاس جو ہے بھائی اچانک آپ کل تو ماڑے تھے, آج آپ تھوڑے اپر لیول پہ آ چکے ہیں, کسی کے لیے یہ عذاب بن جائے گا. کوئی آپ کو بہت حقیر حالت میں دیکھتا تھا تو وہ آپ کی اس ایجوکیٹڈ ڈومین میں آپ کا اپ اسٹریم نہیں دیکھ سکتا. تو وہ مسائل تو یہ ہر وقت رہیں گے, تو آپ بھی باہر دل دے ہی نہیں سکتے آپ کسی کو. جس کو قریب کرو وہ کہیں نہ کہیں سے چھرے مار دے گا, کہیں نہ کہیں سے دو برتن آپس میں ٹکرا جائیں گے, کہیں غریبی کفر بن جائے گی, کہیں امیری کفر بن جائے گی کسی کے لیے. تو اس کے بیچ میں آپ نے بھائی ایک کلوز سوسائٹی کے اندر ہی رہنا ہے جانے کے لیے. تو سوچیں کتنے ٹف حالات ہوتے ہیں اس کے بیچ میں کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہوگا اس نے سب کو ریلیکس رکھنا ہے, اس نے وہ سارے مینز پرووائڈ کرنے ہیں کہ لوگ پاگل نہ ہو جائیں اس کے سسٹم میں. اور وہ جو جنگ اس نے لی تھی نا کہیں پہنچنے کی, اس کے اندر خود پہنچنا نہیں تھا, ان سب کو بھی وہاں تک لے کے جانا تھا. امیجن دا پریشر آن دس گائز ہیڈ. اور اس کے بیچ میں اس کو ایک دن سن 2008 میں کسی کی زیادتی یاد ہے اور اس کا دل کرتا ہے میں رائفل اٹھا کے نا اسے گولیاں مار دوں. ویسے آٹومیٹکلی 14-15 سال گزر چکے ہیں, زخم پرانا ہو چکا ہے, کرب پرانا ہو گیا ہے, غم پرانا ہو گیا, بے وفائی پرانی ہو گئی, دماغ گھوم گیا اس کا ایسے. کیونکہ جب آپ کا دل چوک ہو رہا ہوتا ہے, والز ہٹ ہو رہی ہوتی ہیں, وسعت چیلنج ہو رہی ہوتی ہے, ستات کچھ بھی ٹریگر آئی ہوتی ہے, کچھ بھی ٹریگر کر سکتا ہے. حالات اگر مطلب ترقی آ رہی ہوتی ہے, امن آ رہا ہوتا ہے, پیسہ آ رہا ہوتا ہے, اولاد آ رہی ہوتی ہے, نیٹ ورک آ رہا ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے, آدمی ہیپینس ہیپینس میکس لیٹ اٹ گو کر رہا ہوتا ہے, ہیپینس میکس یو لیٹ گو, ہیپینس میکس یو کہ ہاں بھائی ٹھیک, اف آئی ہیو اے گڈ ڈے ٹوڈے عدیل بھائی آئی کین سے یار ٹھیک ہے مجھے فرق نہیں پڑتا صحیح. بٹ اف آئی ہیو اے بیڈ ڈے دین آئی ہیو another bad day in a single day, then I have the third time a bad day in a single day. I won't be cool with you while even doing this podcast. میں اتنا ریلیکس نہیں ہوں گا کہ اگر میرے ساتھ ایک ہی دن میں 3 برے دن ہو چکے ہیں میرے, تو پلیز مجھ سے ایکسپیکٹ نہ کریں میں چوتھی بار بھی اسی کول میں بیٹھا ہوں. ہیومنلی انسانی لحاظ سے کہہ رہا ہوں میں, مجھے بھی وہاں پہ لیوریج دینا پڑے گا نا کہ بھائی نہیں آج تو ہوگا نا, خراب چلتا آ رہا ہے تو بھائی میں کم سے کم ہم ہسبینڈ وائفس کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ لیں, ہاں آگ میں مزید گھاسلیٹ نہ چھڑکے, وہ پہلے جلا ہوا آیا ہوا ہے وہاں پہ. لوگ کہتے نہیں میرا حق تو تھا, صحیح میں صحیح تو کہہ رہی تھی یا صحیح تو کہہ رہا, بات صحیح غلط کی نہیں ہے, بات بندے پورے کی پیکج کی ہے, بات بندے کو نارملائز کرنے کی. بات میری بیوی ہے یا آپ کی بیوی ہے, کسی کی بیوی, ہمیں یہ پتا ہے کہ یار اگر ایک دن واٹ از دا بگیسٹ تھریٹ ایک آدمی کی لائف میں, دماغ گھوم گیا نا کسی کا, میں ہمیشہ سکھاتا ہوں دماغ گھومتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا آدمی کا, دماغ گھوم گیا نا کسی کا بھی تو اس کو ریورس کرنا یہ ایک پروسیس ہے جو ہم خود کر لیتے ہیں, لیکن کبھی کبھی اتنا دماغ گھوم سکتا ہے انسان کا کہ ریورس نہ ہو, کہ وہ ریورس نہیں ہوگا. اینڈ دیٹ از دا پوائنٹ, یہاں تک ہم نے بچانا ہے اس کو. اب میں اپنا دماغ میرا اپنا نہ گھوم جائے, میں نے یہ بھی دیکھنا اور میرے ساتھ لوگوں کا نہ گھوم جائے, یہ بھی میرا اسٹریس ہے. تو یعنی ایک وہ کنسسٹنٹ ایک بار چل رہا ہے مائنڈ میں تھریش ہولڈ کا, یا چلو 80 پہ ہے 70 پہ ہے, اگر کسی کا 100 پہ بار ہے اس کو تو ٹھنڈا کرنا پڑے گا بالکل آپ کو, ورنہ اگر وہ اور سوچیں اس کو جملے نہیں مل رہے, جس کا خود کا 100 پہ ہے وہ ابھی بھی لوگوں کے دیکھ رہا ہے, لوگ اس کے پاس اپنی کمپلینس لے کے آ رہے ہیں, اس کو بتا آپ نے صحیح نہیں کیا, آپ نے میرا خیال نہیں رکھا, آپ نے میرا فائنینشلی سیکیور نہیں کیا, آپ نے مجھے پیار نہیں دیا, آپ نے میرے اوپر جو نا یہ جملے سخت رکھ دیے یہاں پر, آپ نے مجھے ٹینشن نہیں دی یہاں پر. اچھا آپ اس مومنٹ میں تھوڑے سے ریلیکس ہوئے تو مجھے آپ چچورے لگ رہے ہیں. مطلب یو کی ناٹ, اس لیے میں ان کو سمجھاتا ہوں جو لوگ سن رہے ہیں مجھے, آپ کے بارے میں یہ باتیں چل رہی ہیں. ہاں آپ کا اچھا اگر میں اب یہ کہتا ہوں کمپوزیشن ٹوٹے گا نا, اگر یہ پھٹے گا آدمی, اف ہی از گوئنگ ٹو بلو اپ, کسی کو فرق نہیں پڑے گا, اس کو مزید مارنے کا وارنٹ جلدی آ جائے گا. ہی ول گیٹ دا وارنٹ ٹو کل ہم ول گیٹ ارلی, اٹ ول گیٹ فاسٹر. اس نے بتا دیا کہ مجھے کتنی لگ رہی ہے, کہ مجھے لگ کتنی رہی, اس نے بتا دیا اپنا, وہ بتا دیا تھریش ہولڈ, لوگوں کو بتا دیا نا کہ بھائی میں یہاں پہ پھنسا ہوا ہوں, کمزور ہوں, ان ایریاز سے مجھے ڈیمیج کیا جا سکتا ہے,
ان لوگوں کو اگر آپ میرے سسٹم میں خرید لیں, بوٹیاں ڈال سکتے ہیں خریدنے کی, تو میں ہل سکتا ہوں. یہ بندے میری سینسیٹیو بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارا نکل رہا ہوگا. اٹس لائک یو آر بٹوین دا شارکس اینڈ یو اسٹارٹ بلیڈنگ. یو آر ان دا بالکل ایگزیکٹ ہے کہ پھٹنے والا آدمی, فرسٹریشن میں پھٹنے والا آدمی ایک ایسے سمندر کے اندر خون بہا رہا ہے جہاں شارک گھوم رہی ہیں. وہ خون اسمیل کرتے ہوئے لوگ آئیں گے, وہ خود ہی آ جائیں گے آپ کے. تو آپ نے کمپوزیشن ہی, یہ ساری گیم ہی کمپوزیشن کی ہے, کیپنگ یور کول کی ہے کہ نہیں بھائی. تو اس کا حل جو ہے کہ انبیاء سے اگر لیتے ہوئے آئیں جو ٹاپ لیڈرشپ ہیں, اور ہمارے جیسے نلائق لوگوں تک بھی آپ لے کے آئیں, تو میری ایڈوائس اس میں یہ سب سے بڑی بات یہ بھائی کہ سب سے اچھا وینٹ آؤٹ اللہ کے آگے. کیا بات ہے. آنسو بہاؤ, اللہ کے آگے اپنی کمزوری دکھاؤ. کہتے ہیں مرد روتا نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا نا ٹیبوز ہیں سارے, مرد کو درد نہیں ہوتی, مرد کو سرد نہیں ہوتی. یہ نہیں, رو کے واقعی سکون ملتا ہے. رو جائے نا تو اللہ کے آگے جب رونے سے کیا ہوتا ہے, رونے سے سینہ کھل جاتا ہے. جب آپ روتے نہیں ہو نا تو آپ کا سینہ پتھر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگ نا آپ دیکھیں گے نا ان کی شکل بھی پتھریلی ہو جاتی ہے, سختی. ایون آپ دیکھیں نا عدیل بھائی, آپ کا بھی فیشل ہے, میرا بھی فیشل ہے, دنیا ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہوں گے. مطلب ہم تو شاید میرے خیال سے لوگوں کو ہماری باتوں سے تقریروں سے آئیڈیا ہوگا ایک زندگی گزاری ہے ہم نے, لیکن فیشل الحمدللہ ابھی تک ہے ایک لیول پہ مجھے لگتا ہے, لیکن فیشل خراب نہیں ہوا, اس طرح نہیں ہوا. ادھر تو کسی آدمی کو ہم دیکھ کے بتا دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک میرے پاس آدمی آیا اور ایک بیک گراؤنڈ تھا اس کا وغیرہ. پہلی مومنٹ آئی سیٹ ود ہم, میں نے اس سے بولا تو نے یہ کیوں کیا اپنے ساتھ. اس نے بولا بھائی میرے باپ نے بھی میرے ایسا تھا, میرا دادا بھی سخت تھا. تو سختی جو ہے نا اس نے اس کو اندر کمپوزٹ کر لیا, وہ کبھی نکلی ہی نہیں. تو وہ پرسنالٹی کا پارٹ بن کے فطرت میں آ گئی کہ حضرت جی جو ہے نا بالکل اسٹیل کے لگتے ہیں جب بات کر رہے ہو. اس کی وجہ سے ان کا پارٹنر فرسٹریٹ ہو گیا کہ بھائی یہ ایمپیتھی بھی جب کر رہا ہوتا ہے نا, اور سمپیتھی بھی جب کر رہا ہوتا ہے, تب بھی نہیں لگ رہا ہوتا یہ سمپیتائز کر رہا ہے, آتا ہی نہیں ہے. دیٹ انالوجی جو آپ کہتے ہیں کہ والکانو بھی نہیں بننا, مطلب اوپر سے بھی نہیں پھٹنا, اتنا بھی نہیں اندر پالنا کہ آتش فشاں بن کے پھٹ جائے ایک ہی دفعہ. یہ والی بڑی گندی مائنڈ سیٹ ہے. ایک دفعہ پھٹوں گا 10 سالوں میں, اور اس طرح پھٹوں گا خود بھی مطلب پورا والکانو پھٹے گا, آتش فشاں علاقے کے علاقے برباد کر دے گا. اور نہ ہی اتنا سن ہونا کہ اور نہ ہی اتنا سونا کہ ڈورمنٹ ہی ہو جائے. دنیا جہاں کے مسائل ہو گئے, مگر فیجی کا ماؤنٹین ہلا ہی نہیں اپنی جگہ سے. ہلکی ہلکی اگر ندیاں نکلتی رہے نا ایک پہاڑ میں سے والکینوز کی, تو وہ وہاں نارملائز رہتا ہے, چیزیں چلتی رہتی رہنی چاہیے. پک رہا ہے لیکن اس کو ہلکا ہلکا موبلٹی میں اس کو لگ رہا ہے پک رہا ہے مگر کھپ رہا ہے. اب وہ کھپ کس چیز میں رہے, کوئی پازیٹیو چیز ہے اگر تو ایمان بڑھے گا. پازیٹیو میں لگ گیا پھر تو بات ہی. اگر مجھے بندے کو غصہ چڑھا ہوا ہے نا تو اس کو چاہیے کام اور کرے. اس پہ میں چاہتا ہوں آپ بات کریں کہ یہ پازیٹیولی اپنی انرجی کو وینٹ آؤٹ کس طرح کرنا ہے. سر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا, آپ جیسے فار ایگزامپل مجھے جب پین ملتی تھی نا, میں اور محنت کرتا تھا. لڑکوں کو آج کل دیکھا بریک اپس کے بعد بڑے ڈولے شولے بنا دیتے ہیں بھائی جم کے اندر. میں یہ بتاؤں, میرا ایک بڑا, میں اپنی بات شیئر کر لیتا ہوں, میں بتاتا نہیں ہوں. اف آئی ڈونٹ ہیو, ویسے تو اللہ قرآن میں حدیث میں کہتا ہے لا تمنوا لقاء العدو, دشمن کی ملاقات کی دعا نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر اپوزیشن اور چیلنج نہ ہو نا, تو آدمی مطلب میرے ایسے آدمی کو نا جنگ نہیں ملے گی نا تو وہ بیٹھ جائے گا, کیونکہ وہ زندگی اتنی کیوس میں لڑتی بھی آئی ہے. لیکن حالانکہ یہ نبی کے فرمان کے مطابق صحیح سوچ نہیں ہے, لیکن سائیکالوجی بتا رہا ہوں میں. مطلب اگر کوئی ہمیں جنگ دے گا نا, سمجھ لو اس نے فیول ڈال دیا ہمیں. اور جو ہماری کچھ فیملیز کے بھی مائنڈ سیٹ ایسے, ان کو لڑائی ملتی ہے نا, یہ ایسے زندہ ہو جاتے ہیں, آپ کی سوچ ہوگی. ہمارے تو خاندان میں نام نہیں لے سکتا, بات ہمیں لڑائی مل جائے نا زندہ ہو جائیں گے. لڑائی نہیں ہو رہی نا, جھگڑا نہیں ہو رہا, آپس میں لڑنا مزہ ہی نہیں ہے یار. ایسے عجیب سے اجبک سے ہو جائیں گے آگے سے. دے ور ناٹ ایون فن, یو نو, دے آر فن وین دے گیٹ می. ان کے ٹیمپرامنٹ ہے لڑنے کے. ہمارے تو سر آپ کی سوچ ہے فیملی میں 20 گھنٹے 2 دن 3. سو لڑائی کے اندر سروائیول اور دا کانکرنگ از دا آبجیکٹو نا, ویژن آ گیا. کیا آخری میسج میرا ہونا چاہیے بس ختم. آپ کو ایک مل گئی ہے. اچھا دشمن بھی ایسا نہیں ہے کہ جو جان لے گا. ایک ریزنیبل اماؤنٹ کی لڑائی ہوگی, فل ٹائم دونوں کو فل دماغی مینٹل ٹارچر دینا ہے ہم نے, اور اس کے بعد صلح کر لیں گے. واٹ ایکسرسائزز اور واٹ روٹین چینجز وڈ یو ریکمینڈ کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو پازیٹیولی وینٹ آؤٹ کرے. یعنی مطلب اس اسٹیج کو سمجھیں کہ سینہ تنگ ہو چکا ہے, آنکھیں لال ہیں, خون گرم ہے, سر پہ خون سوار ہوا ہے, دماغ کام نہیں کر رہا, بلڈ پریشر تیز ہے, اور کوئی ٹچ بھی کرے گا نا اس کو پڑ جاؤں گا, وہ مار دے گا اس کو. صحیح ہے.
اتنی سی غلطی ہوگی اور اتنا بڑا پہاڑ کٹے گا. اس سچویشن پہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہی اور شی از مینٹلی میسڈ اپ رائٹ ناؤ. آرڈر ہی نہیں ہے مائنڈ میں, کوئی چیز روک نہیں پا, اسے فرق نہیں پڑتا کہ کیا بنایا ہے کیا نہیں بنایا, کون لوگ ہیں کیا رشتے داری, دماغ گھوما ہوا اس کا اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے, یہاں تک پہنچ جاتا ہے, نارمل آدمی بھی پہنچ جاتا ہے, لیڈر بھی پہنچ جاتا ہے, بڑا آدمی. میں بار بار آپ کو پازیٹیو اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ایک بہت بڑی چیز ساتھ کھڑی ہے جو بڑا زبردست پیکج ہے. کہ لگاؤ. اچھا وہ تو شراب اور ڈرگس کی بات, ڈرگز وہ تو آپ کو بولے گا کہ نہیں پھٹو گے. سر اگر آپ نے انلیگل مین سے نیوٹرلائز کرنا ہے نا تو پھر تو آپ نے آخرت خراب کر لی نا, تو لانگ رن کا تو لوزر ہے نا یہ. کیونکہ یہ دنیا بھر کے اندر ایک ہے انڈسٹری ہے نا. میں اس بات کو ڈینائی نہیں کروں گا کیونکہ ہمارا بھی ایک پاسٹ رہا ہے ان چیزوں کے ساتھ کہ ڈرگز اور الکوہول اور ان چیزوں کے ساتھ آدمی نارملائز نہیں ہوتا. یا یہاں پر یہ نہیں کہ ششکوں کے لیے ہو رہی, یہاں پہ ضرورت بن جاتی ہے وہ, یا اینٹی ڈپریشن یا اینٹی انگزائٹی پلس کے ساتھ وہ نارملائز نہیں ہوتا, کام وہ کر جاتی ہیں لیکن جو ٹول وہ لیں گی نا آپ کے اوپر وہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے, کیونکہ حالات ہمیشہ تو ایک جیسے نہیں رہیں گے نا. مگر ڈرگز اور شراب آپ کی باڈی کا پارٹ بن جائیں گے, دے ول بیکم اے پارٹ آف یور نیچر. وہ ضرورت بن جائے گی. پھر آپ کو اس حالات کے علاوہ سروائیو کرنا ہی نہیں آتا ہوگا سوائے شراب اور ڈرگس کے. تو یہ تو کوئی نبوی ون نہیں ہوئی. اور یہی ویسٹ کا کلچر ہے, کوئی خوشی زیادہ اسپائک کر ایکسائٹمنٹ ہے تو شیمپین آ جائے گی, دوسرے اس میں کچھ اور آ جائے گا, تو وہ نارملائز میں وسکی چلاتے ہیں وہ بہرحال, اور کہیں پارٹی کے اندر ہوں گے تو اسمن آف چلے گی. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ یہ مینز اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں, لوگ کرتے ہیں, حرام مینز ہیں, لیکن اس میں پرسنالٹی کی گروتھ نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ آخرت کا بہت بڑا لاس ہے. اور تھرڈ, شخصیت اگر ایک نشے کے اندر آ کے پرابلم ہینڈلز کر رہی ہے تو یہ بھی معیار ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معیار جس لیول پر آپ نے انسانیت کو راہ دکھائی تھی اسٹریس ہینڈل کرنے کی, وہ نیچرل اسٹریس ہینڈل تھا. اور نیچرل اسٹریس جو ڈکریزر تھا اور ڈیمینشر تھا وہ نماز تھی. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں. کیسے؟ توکل, اعتماد, بھروسہ, اللہ دیکھ لے گا. اس نے پیڑی کی ہے, اللہ کہتا ہے تم اپنی جانوں کی میرے ساتھ ٹریڈ کر. اٹس آل سائیکولوجیکل. اللہ نے قرآن میں سائیکولوجیکلی سمجھایا ہے کہ کون تم میرا اتنا دو گے میں تمہیں 10 گنا دوں گا, تم اگر یہاں پر خاموش ہو جاؤ گے میں تمہیں جنت میں اتنا دوں گا. سو ہی ایکچولی اللہ بارگینز یور ایٹ, میرے لیے جھک جاؤ میں بلند کر دوں گا. من تواضع للہ رفعہ, جو میرے لیے جھکے گا میں اسے بلند کر دوں گا. جو سوسائٹی کا نارم نہیں توڑے گا اور لے کے چلتا رہے گا وہ اس مسلمان سے بہتر ہے بنسبت جو آئسولیٹ ہو کے کونے پہ بیٹھ جاتا ہے, اس کو ایک ہی ہٹ لگتی ہے. تو اللہ گیوز یو اللہ گیوز یو اے لاٹ ان پیکج مینٹلی سمجھانے کے لیے کہ اگر تو اللہ کو مانتا ہے اور اگر بلیف سسٹم قائم ہے اور ایمان کے اوپر وقت لگایا ہوا ہے, عقیدے پہ ٹائم دیا ہوا ہے, تو آئی تھنک اللہ پھر اگر اللہ انسان کے مائنڈ میں اللہ زندہ اللہ ہے, الحی القیوم ہے, صرف ایک آبجیکٹ گاڈ نہیں ہے, ایک آبجیکٹ لے کے گاڈ ایز این آبجیکٹ نہیں ہے. اگر اللہ ہے, مائنڈ میں ہے, اس کے ساتھ جیتا ہے, زندہ ہے, دوستی یاری ہے, تعلق ہے, تو وہ بات کرے گا اس کے ساتھ. اور اللہ بارگین کرتا ہے. اور بلال رضی اللہ عنہ کو بولتے بھی تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارحنا بالصلاۃ, ہمارے دلوں کو راحت دو بلال, نماز پڑھاؤ. استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد چاہیے تمہیں آسمان سے کہ تمہارے میتھمیٹیکل الگورتھمز میں ڈیوائن میریکل انٹروین کر لے, صبر کر. This is actually stress management equation. This is stress management, spiritual, supernatural spiritual stress management is کہ آپ 3 dimension سے باہر نکل کے اب solution نکالیں گے. وہ کیا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں, اللہ سے امید, اللہ سے دوستی, جنت وغیرہ. چلو میرے ساتھ دنیا میں پیڑی بھی ہوگی, سو واٹ, آگی تو ہے کمپنسیشن ہے, اور جو ہے وہ اس کی ایلیویشن ہے, اور اس کی ریکمپنسیشنز ہے, اور ریکنفرمیشنز ہیں, اور ریزریکشنز ہیں, بہت کچھ ہے کہ اللہ اس کو بیلنس آؤٹ کر کے کہتا ہے کہ لا یخلف اللہ المیعاد. اللہ اینڈ میں یہ بھی کہتے گا میں مل رہا ہوں تجھے, چھوڑ دے کچھ نہیں ہوتا. You're getting me instead of the world you are losing, so doesn't matter. دوسرا اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو, استعینوا, مدد مانگو صبر اور نماز کے. So if you're holding to your wit and grit, اور آپ شراب نہیں پی رہے, چیخ چلا نہیں رہے, لوگوں پہ پھٹ نہیں رہے, لوگوں کو ذلیل نہیں کر رہے, سسٹم میں مار نہیں رہے, فرسٹریشن نکال نہیں رہے, اللہ کی بنائی ہوئی سوسائٹی کا نارم خراب نہیں کر رہے مگر خود پی رہے ہیں, تو اللہ کہتا ہے یہ صبر ہو گیا, حبس النفس ہو گیا. آگے نماز جوڑ لے, اس کے ساتھ مدد آ جائے گی ادھر تیری. کیا بات ہے, استعانت اور اللہ کی ہیلپ وہاں پہ آ جائے گی. پھر تیسرا اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا,
تقوی کی ڈگری کو بڑھا دے, گاڈ کانشیسنس کو بڑھا دے, اللہ کی طرف زیادہ رجحان لے کے آ. مسائل کھڑے ہیں, ڈیٹ کھڑا ہے, قرض کھڑا ہے, دشمنیاں کھڑی ہیں, معاملات کھڑے ہیں, لوگوں کی باتیں کھڑی ہیں, چیپٹر 11 فائل ہوا ہے, کارپوریٹ ڈوب گئی ہے, لوگ چھوڑ کے چلے گئے. وقت کیا ہو گیا؟ تقوی کا وقت بڑھ گیا. بھائی میں نماز, اشراق, تہجد, نفل, روزہ, زکوٰۃ, چیریٹی بڑھا دوں اپنی. یہ زیادہ بڑھے گا, اللہ وہاں سے لوور کر دے گا. صدقہ جو ہے رد البلا دفع البلا ہے. صدقہ دینا شروع کر دے آدمی, برائیاں ویسے ٹلنا شروع ہو جائیں گی. دعا بہت بڑا ٹول ہے یہاں پر, کیونکہ ہیوملٹی ختم, پروسیس سے گزر رہا ہوگا, کہیں کہیں پہ فیل آ رہا ہوگا میں نے کیا, میں نے کیا, میں نے کیا, میں نے بنایا, سیلف میڈ مین میں. اس کو کل کرنے کے لیے انسان بنانا ہے, تو اللہ کہتا ہے اب میں یہ بول اپنے منہ سے, اب میں یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو بے قرار کی, بے چینی کی حالت میں اس دعا کو سنے اور اس کی مسائل کو دور کرے. تو اللہ وانٹ یو ٹو سے اٹ کہ ہاں یو کڈنٹ ہینڈل. تو انسان ہے, خلق الانسان ضعیفہ, تو پہنچ گیا, تیرا تھریش ہولڈ ہے, تیرا سیچوریشن پوائنٹ ہے, تیری لمٹ آ چکی ہوئی ہے, تو اس سے زیادہ کا نہیں ہے. یہ اللہ چاہتا ہے یعنی جو اندر پک رہا ہے وہ رکھو نا اللہ کے آگے, ہیوملٹی لاؤ نا. اور بول تو اللہ میں ہار مانتا ہوں. جب انسان دیکھیں, انسان اپنے نفس کے اندر ایک عاجز مخلوق ہے, محتاج مخلوق ہے. اللہ اپنے نفس کے اندر ایک سپر الٹیمیٹ ایبسولوٹلی سیلف سفیشینٹ پاورفل, نہ لم یلد ولم یولد, نہ کسی سے پیدا, اسے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں اپنے آپ کو ڈیفائن کرے. وہ ایبسولوٹلی متکبر ہے, المتکبر ہے. یہ ایبسولوٹ محتاج اور فی نفس ہی محتاجی ہے. نفس الامر میں انسان کے اپنے ایگزسٹنس میں محتاجی ہے. ود دا پیسج آف ٹائم کہیں نہ کہیں اس میں وہ میں آتی ہے. وہ میں توڑنی, اس لیے اب وہ میں آتی ہے یا کام کی وجہ سے, یا اپنے آپ کو سمجھنے کی وجہ سے, یا تکلیفوں کی وجہ سے, یا سکسیس کی وجہ سے, یا غم کی وجہ سے. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ پک جاتا ہے اندر سے, وہ پتھر کا ہو جاتا ہے. تو وہ پتھر کا ہو جاتا ہے, تو کچھ لوگ پتھر کے ہو کے اپنا ساری فرسٹریشن میں سارا کچھ ایکسپریشن میں نکالتے ہیں, کوئی شعر و شاعری میں نکالتے ہیں, کچھ رونے دھونے میں نکالتے ہیں. اللہ کہتا ہے جس دن آپ پھٹو گے نا, دیٹ از یور ہیوملٹی. اب اگر آپ مخلوق کے آگے پھٹ رہے ہو تو اس کا مطلب آپ مخلوق کو خدا مان رہے ہو اپنا. صحیح ہے. کہیں نہ کہیں سے آپ اشارتاً اس کو بڑا بنا رہے ہو, تو آپ پھٹ رہے ہو نا اس کے آگے. اللہ کو وہ پھٹنا جو ہے نا آنسوؤں کے فارم میں, ہیوملٹی کے فارمیٹ میں آپ سے چاہیے کہ بولیں آپ, اللہ میں نہیں ہوں کچھ بھی. لا, اللہ کہتا ہے بول لا حول ولا قوت الا باللہ, بول تجھے کچھ نہیں آتا, بول تو نہیں بوجھ اٹھا سکتا, بول تیری کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی میتھس نہیں ہے, کوئی کیلکولیشن نہیں ہے, کوئی حسن نہیں ہے, کوئی جمال نہیں ہے, کوئی ترکیب نہیں ہے, کوئی تدبیر نہیں ہے, کچھ حسن نہیں ہے جس سے تو اب اس مسئلے سے نکل سکتا ہے. اس کو کلیجے اور پھیپڑوں کے اندر سے نکال, درد سے نکال اس کو, تاکہ ہمیں ریکگنائز ہو آسمان و زمینوں کی مخلوق کے اندر کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا, محتاج ہے یہ. جب وہ مینیفسٹ ہوگی تو آدمی کو درد ہوگا اس ٹائم. وہی آنسو جو وہاں پر, اچھا مخلوق کے آگے وہ فرسٹریشن کر کے ہیوملٹی اپنا کے, جب آپ ایک مخلوق کے آگے چیخ رہے ہیں, چل رہا ہیں, تو اس کا کنٹرول ہو گیا نا آپ کے اوپر, کہ وہ لوگ کیا بولیں گے, دیکھو یار ہم نے تو ایک جملے سے پھاڑ دیا اس کو. سو ناؤ دے آر ان کنٹرول اوور یو اینڈ یو آر بارکنگ اینڈ یلنگ ایٹ دیم فار اٹینشن. جو بات آپ خاموش رہ کے نہیں منوا سکے, وہ آپ چیخ کے منوانا چاہ رہے ہو. آدمی تب چیختا ہے اگلے کے اوپر جب وہ ہار چکا ہوتا ہے, جب وہ اپنی سارے مذاکرات ہار چکا ہے. دیٹس وائی یو یلنگ یور لنگز ایٹ دیم, اور یو یوز دا پاور. تو وہ پاورفل ہو گیا, آپ انڈر پاور ہو گئے, پھر بھی نہیں دے گا وہ آپ کو. اس عاجزی کو دکھانے کے بعد بھی, جسے آپ سمجھ رہے ہو نا, آپ چیخ چلا رہے ہو, یو آر گیٹنگ ہمبل ان فرنٹ آف دیم. وہ پاور, وہ بڑا ہو رہا ہے, وہ بڑا ہو رہا ہے, آپ اوور ریئیکٹ کر رہے ہو, آپ کو جھکنا پڑے گا. آپ نے معاشرے کا فیبرک ہلایا, وہ پولیٹیکلی ڈومینیٹ کر کے آپ کو کہیں گے ہوا کیا تھا. یعنی آپ جتنا, آپ سے کہیں گے ہوا کیا تھا, آپ جتنا چلا لیں گھر کے اندر, آخر میں آپ کو پتا ہے نا, ایک دن 2 دن بعد معافی آپ نے مانگنی ہے نا. آپ جھکیں گے, غلطی ہوگی, کیونکہ ان کو تو کھیلنا آتا ہے نا. اچھا وہ تو ہل ہی نہیں رہے, وہ تو کچھ بنا ہی نہیں رہے, وہ تو کنویں سے نکل نہیں رہے, آپ کو چڑی ہوئی تھی بہت زیادہ کچھ بنانے کی. اچھا اس کے بعد بھی مخلوق آپ کو پیار نہیں دے گی, اللہ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے اگر یہی ہیوملٹی تم میرے آگے دکھا دو نا, یہ ایکسیپٹیبلٹی کے ساتھ کہ میری بس ہو گئی ہے, میں اس سے زیادہ کا نہیں ہوں, ہاتھ پکڑ لوں گا تمہارا. اللہ کہتا ہے وہیں پر صبر, صلات, ہیوملٹی, توکل, تقوی اور جملے دے مجھے. وہ کہتا ہے نا حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم جاء نصر اللہ. اللہ وہاں پہ فرماتا ہے حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, کیا تم نے یہ سوچ لیا جنت تمہیں ایویں مل جائے گی جس طرح تمہارے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا, تمہارے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا. مستہم الباساء والضراء والزلزلوا, زلزلے بھیج دیے ہم نے, باس زر کوئی چیز نہیں چھوڑی ان کے اوپر, دنیا ہلا دی ہم نے ان کی.
حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، حتی یقول الرسول، اس طرح کے رسولوں کے ساتھ بیٹھی بھی جو بینچ جو معجزے بائی ہینڈ فرسٹ ہینڈ معجزے دیکھ رہی تھی، وہ چیخ پڑی متا نصر اللہ، کہاں رہ گئی اللہ مدد دے. تو وہ متا نصر اللہ میں جو ایک عاجزی اور جو ہار ہے نا انسان کے کلیجے کی کہ ہاں بھائی میں کچھ نہیں ہوں اللہ کے بغیر. اللہ پھر کہتا ہے اللہ کی بھی شان ہے نا. اللہ کہتا ہے پہلے وہاں تک پہنچاؤں گا جہاں تیرے وسائل، تیری پلاننگ، اسٹریٹجی سب ختم ہوگا نا، ایگزاسٹ ہوں گے، پھر آئے گی. تاکہ تو بڑا ناشکر ہے، تو نے بعد میں کہہ دینا اللہ یہ تو وسائل تھے، یہ تو یہ تھا، یہ تو وہ. اللہ کہتا ہے پہلے ختم ہونے دے، آئے گی متا نصر اللہ. اللہ کہتا ہے اللہ ان نصر اللہ کرے. اب میرا سوال ہے عدیل بھائی آپ سے اس میں، جس نے پہلے دن قدم رکھا فیلڈ میں، پہلے دن شادی کی اور اس کو جنت مل گئی دنیا کے اندر، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ایبسولوٹ تو نہیں ملی نا، کہیں اور سے آزما لیا جائے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں یونیورسل اللہ کی سنت نہیں ہے کسی کو گرائنڈ سے گزارے بغیر. بیشک میری لائف آپ کے بہت چھوٹی ہے، میں نے اتنا وقت نہیں دیکھا زندگی میں، لیکن میں نے پہلے میں سمجھتا تھا یار کیا زندگی ہے، کیا ہوا، کیا زندگی. لیکن ابھی میں اس پہ ہوں کہ جب میں کسی نا یار بہت سکسیزفل ایسی نو، اگر میں ڈیپر ڈائیو لوں گا نا اس کی زندگی میں، ایک دن کے اندر میں پتہ چل جائے گا کہاں سے پھنسا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے وہ فرعون جو تھا اس کا موسیٰ علیہ السلام پہ دل کیوں آیا تھا، اور کوئی بچہ نہیں تھا آسیہ کے پاس وہاں پہ. عزیز مصر بنا ہوا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کو اس کو لیا بازار سے اس نے. کہیں نہ کہیں ویکیوم ہوگا. میں زندگی میں کسی کو کوئی چیز مل جائے کہیں نہ کہیں اور اللہ اس کو آزمائے گا، ورنہ جنت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا نا. if I am getting everything, everybody will be tested that we want that. مگر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ بات ہے کہ ہر آدمی پہ آزمائش ہوتی ہے. بہت اچھا نقطہ ہے، کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے جو میں کروں. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے جنگ لی ہوئی ہے، اس کا پرائز بھی زیادہ، اس کی کاسٹ بھی علیحدہ زیادہ. مسئلے ہیں، جنگوں کے علیحدہ مسئلے ہیں اور کولڈ واٹرز کے مسئلے علیحدہ آئیں گے کہیں نہ کہیں. کسی کو آج تک میرے ایک پوڈ کاسٹ میں سے لیکیج ہوئی تھی میرے 14 سال اولاد میں، تو اب لوگ سمجھ رہے ہیں ہاں بھائی شیخ صاحب کی زندگی میں تو یہی بہت بڑا. نہیں بھائی، واز ناٹ اونلی اولاد کا پین، میرے 50 مسائل اور تھے. اچھا یہ بھی اولاد ہونے کے بعد آپ نے بتایا 14 سال کا، مطلب یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. 2 سال پہلے میرے 12 سال کہاں تھا؟ پچھلا جو پوڈ 12 سال تو کسی کو پتہ ہی نہیں بتایا تھا میں نے. کچھ اور نہیں ہے اس میں زندگی میں، کیا آپ کی سوچ ہوگی، یعنی دس وڈ بی سو. آپ کہیں پہنچ جاؤ نا. اچھا ایک تو وہ ہے نا کہ آپ کی اسٹرگلنگ اسٹیجز، آپ کا ایک ٹائم آئے گا آپ اتنے سکسیزفل ہو جائیں گے، لیکن آپ کے اندر کا وارئر جو ہے نا وہ کوشچن کر رہا ہوگا بھائی اس سے آگے اب میں کیوں جاؤں، اور جانا بھی چاہیے نہیں چاہیے اور رک بھی نہیں سکتا میں. یہ اسٹریس ابھی اس کو کیسے سمجھائیں؟ ایک آدمی وہ سکسیس کی لیڈر پہ آ چکا ہے، اوپر اللہ نے نام اس کو کہا جا رہا ہے بیٹا ہولے ہو جاؤ. نہیں اب کیوں وہ اسٹیک پبلک تو بڑے بڑے ایڈوائزرز آ کے سمجھا رہے ہیں کہ جی اب تو شیخ صاحب نام بھی ہے، پیسہ بھی ہے، تعلقات بھی ہیں، نیٹ ورک بھی ہے، ویسے بھی آپ پیچھے سے اچھی والی جنگ لیں گے نا. اب آپ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ میں اب اس سے آگے کی وال پہ کیوں ہٹ کروں، یہ سارا اسٹیک پہ کیوں لگاؤں. یعنی میں T20 کے اندر آخری 5 اوور کھیلنے والا پلیئر ہوں جس کو ہر دوسری بال میں چھکا مارا. مجھے ٹیسٹ میچ میں ڈال دیا کہ سر 5 دن ہے، بیٹھ کے آپ نے سکون سے کھیلیں، سکون سے کھیلے. پھر آپ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس اتنی نام ہے، اتنا سب کچھ ہے، اتنے تعلقات ہیں ہر شہر میں سننے میں. چلو بھائی ہر آدمی پولیٹیکل جماعت بنا رہا ہے، کوئی ہر بندہ اپنی روز کی ویڈیو بنا رہا ہے. اپنے آپ کو اس برانڈ میں رکھنا، ایک سینکٹیٹی میں رکھنا. پھر تھنکر ہمیشہ ہی سوچتا رہے گا میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا نہیں کروں. پھر آپ نے ایک اٹائر لیا ہوا ہے، اس کا اسٹریس ہے، ایک آپ کی ایک اپنی سے ہے، ایک اپنا اسٹائل ہے، ایک اپنا ایٹیٹیوڈ. ہر کسی کے سامنے جانا نہیں، ہر کسی سے بات نہیں کرنی. خود میں کیوں کسی کو بولوں آئیں بھائی آپ میرے ساتھ شو کریں یا میرے ساتھ بیٹھیں. مطلب ایک مزاج ہے، ایوری تھنگ. اگر آپ دیکھ رہے ہو بھائی ایک آدمی تو چیپ طریقوں سے اوپر آ رہا ہے، وہ اپنی TRP سے اوپر آ رہا ہے، کوئی اپنی کنٹروورسی سے آ رہا ہے، 2 نمبری سے آ رہا ہے اپنے معاشرے کا. اچھا پھر آپ دیکھتے ہو معاشرے کا رجحان بھی یہی ہے بھائی، ملینز آف ویوز ہیں صرف اس کے، صرف مطلب اپنے گھر کی باتیں اس طرح اپنی. اور آج کل تو ویسے ہی ہر کسی کی فینٹیسی توڑ دی نا رونالڈو نے آ کے. یار وہ تو جینوئن انفلوئنسر ہے دنیا کا، محنت کی ہے اس نے، یعنی تکلیف سے گزرا ہے اس نے، تو سر توڑ دیا، غربت کا احساس دلایا سب کو. لیکن وہ بھی ایسے نہیں پہنچا ہوگا، تکلیف ہوگی. ہم بات کو ریپ اپ اس نے خود بولا ہے
میرا بچہ نہیں کر سکتا وہ جو میں نے کیا ہے. اٹ واز ناٹ ایزی. It was never easy. It's never easy for anyone. Those who are trying to do something. تو پوائنٹ یہ ہے, میری ان کو آخری ایڈوائس یہ سب کو میں اپنے تجربے سے, اپنی نالائق تجربوں سے بتا سکتا ہوں, پھٹنا حل نہیں ہے, بھرم نہیں ہے اس آدمی کا. اکیلے آدمی جب اکیلے میں گاڑی چلاتا ہو نا یا کہیں واک کرتا ہو, دو چیزیں ہیں جو اس کو بہت زیادہ میننگ فل بناتی ہیں اس کے مائنڈ میں. ایک, یار میں اس روئے زمین کے اوپر ایک بہت انفینٹ اللہ کے ساتھ ایک ایسی ذات سے جڑا ہوا ہوں کہ اگر یہ پوری کائنات بھی خاموش ہو جائے نا, میرے لیے اللہ کافی ہے بات کرنے کے لیے, جینے کے لیے. دیٹس دا وزن. یہ پوری کائنات میں سے سارے انسان ختم ہو جائیں اور میں اکیلا اس دنیا پہ رہ جاؤں آدم علیہ السلام کی طرح, میں یٹ سروائیو کر سکتا ہوں کہ میرے پاس ایک ٹاکنگ گاڈ ہے, میں اللہ سے بات کر سکتا ہوں اور اللہ مجھ سے بات کرتا ہے تھرو نماز اینڈ تھرو قرآن. دیٹس دا وزن. سیکنڈ, میں کنوینئنس لے کے نہیں آیا یہاں تک. میں نے اللہ کے بنائے ہوئے ان رستوں کا جو زہر کا پیالہ ہے نا وہ پیا ہے میں نے. لیگیسی, ایک لیگیسی کا وزن ہوتا ہے, ایک تعلق کا وزن ہوتا ہے. یہ دو نہیں ہے نا اگر آپ کے اندر, آپ کبھی اکیلے تنہائی میں چل نہیں سکتے, رہ نہیں سکتے. اکثر لوگوں کو کراؤڈ میں رہنے کا عادی ہوتے ہیں اپنے آپ کو میننگ فل فیل کرانے کے. اصل میننگ فل لوگ نا تنہائی پسند ہوتے ہیں, ان کی تنہائی کافی ہوتی ہے, وہ ایک جینون میموریز ہیں ان کے پاس, جینون اسٹرگل ہے ان کی, جینون فائٹ ہے, اور اس کے اندر جو انہوں نے منورس کیے تھے نا, اللہ نے ان کے تھرو جو ایک کنگڈم کھڑی کی تھی, وہ بہت کیرزمیٹک فیلنگ ہوتی ہے اس کی, کہ جو ابھی کر رہے ہیں یا جو پہنچ چکے ہیں, جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور جو شروع کرنے والے ہیں یا کر رہے ہیں, یہ ہے ان کے لیے کہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے یو ول آلویز ریمبر دا ٹائم جو تو نے گزارا ہے اس دنیا میں. اور وہ وزن بہت ضروری ہے. وہ وزن ہی پرسنالٹی بلڈ کرتا ہے کہ بھائی میں نے ضبط لیا اپنے, میں نے بول کے نہیں ملے گا, یہ پھٹ کے نہیں ملے گا, بول کے نہیں ملے گا, بھیک مانگ کے نہیں ملے گا, مزاج دکھا کے نہیں ملے گا. یہ کاٹ کاٹ کے ضبط کر کے وہ خون جو نسوں اور آنکھوں میں ابل رہا ہوگا نا, یہ اس کو یہ ہیو ٹو ڈو اٹ. یہ اگر نہیں ہے تو پرسنالٹی بتا دیتی ہے, دکھ جائے گا. ہاں یہ کیا چیز ہے.